اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سفر زیارت ایران میں مشہد کی حرم کی کچھ تفصیلات پچھلی دفعہ عرض کی جا رہی تھیں اور براہ راست کسی تمہید میں جائے گفتگو کا آغاز کر دیتے ہیں. پچھلی بار اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو فضائل ہیں اور جو برکات ہیں حرم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو بھی میرے پوتے کی خراسان میں زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا. باقاعدہ چھٹے امام کا یہ جملہ ہے اور کتنا ہی روایات کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے فضائل میں کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 70,000 ایسے شہداء کے برابر ہے جو رسول اللہ کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہوئے ہوں. 70,000 ایسے شہداء کے برابر کہ جو رسول اللہ کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہوئے ہوں. اور بہت سی روایات میں ان زائرین کا ثواب شہداء بدر کے برابر بھی قرار دیا گیا. اور علی ابن مہزیار قمی ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمارے 8ویں امام کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس کے لیے جنت ہے، خدا کی قسم اس کے لیے جنت ہے. یعنی امام معصوم جو قسم کھائے بغیر بھی بات کر سکتا ہے اور اتنی ہی بات سچی سمجھی جائے گی، لیکن تاکید مزید کے لیے اطمینان قلب کے لیے باقاعدہ قسم کھا کر یہ بات کہی کہ اس شخص کے لیے جنت. دیکھیے امام رضا کا ایک لقب رؤوف بھی ہے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ سارے ہی آئمہ انتہائی شفیق اور مہربان. رؤوف معنی شفیق مہربان، مگر تمام آئمہ میں اپنے زائرین پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان وہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے زیادہ شفیق اور مہربان تمام آئمہ میں اپنے زائرین کے حوالے سے وہ ہمارے 8ویں امام. اچھا اب دیکھیے کہ یہ جو سفر ہے سفر زیارت یہ برکات سے بھرپور ایک سفر ہے اور صرف یہ سفر کی حد تک بات نہیں رہتی. جو بھی اگر ایران سے سفر کر کے آ جائے اگر آپ اس سے پوچھیں تو اس کی سفر کی برکات اس کے بہت بعد تک چلتی رہتی. کتنی چیزیں تو میں نے وہاں سے واپس آ کر محسوس کی کہ 3-4 بہت سی ایسی خواہشیں یا دعائیں تھیں وہ آتے ہی پوری ہوئیں. تو بہرحال اس کی عجیب یعنی صرف اس سفر کے حد تک نہیں رہتا مسئلہ، بلکہ اس کے بعد کی تمام زندگی کے اندر بھی انسان اس کے اثرات محسوس کرتا ہے. اور فقط یہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سفر زیارت کی جو برکات ہیں اور فضائل ہیں یہ مرنے کے بعد قبر تک ساتھ چلتے ہیں، برزخ میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، قیامت میں ساتھ ساتھ چلیں گے. اس کے علاوہ پل صراط پر یا اس سے پہلے
میدان قیامت میں ساتھ چلیں گے، پھر پل صراط پر ساتھ چلیں گے، میزان کے موقع پر، اور یہاں تک کہ انسان جنت میں پہنچ جائے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی زیارت امام رضا کا فیض اور برکات وہاں پر انسان محسوس کرے گا، اور اس کو احساس ہوگا کہ ہاں اب تک یہ فضائل میرے ساتھ ساتھ۔ تو اس وقت اس کو واقعتاً اندازہ ہوگا۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں حجت الاسلام عبد الباقی شیرازی، بہت ساری زیارات کی کتابوں میں ان کا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ نجف سے مشہد گئے تھے زیارت کے لیے۔ جو خود فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے، اور میں نے وہاں جا کر توسل کیا امام رضا سے اور کہا کہ مولا میں آپ کا زائر ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم اتنا خرچ مجھے دے دیں کہ میرا یہاں پر گزارا ہو جائے، میں یہاں پر مسافر ہوں۔ خود ہمارے ایک دوست ایک دفعہ سفر زیارت پہ کر وہاں جا کر جیب کٹ گئی، تو فرماتے ہیں اس کے بعد انتہائی اطمینان کے ساتھ ایک پیسہ بھی جیب میں نہیں، اور اس کے باوجود سفر زیارت انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ کر کے گھر واپس آئے۔ کسی سے نہ لینے کی ضرورت پیش آئی نہ کچھ، خود بخود کھانے کا ایسا انتظام ہو جاتا تھا، اور کوئی چیز ایسی ان کے پیش ہی نہیں آئی امام رضا کے وسیلے سے اور معصوم قوم کے وسیلے سے کہ ان کو جیب کٹنے کے باوجود بھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو فرماتے ہیں علامہ عبد الباقی شیرازی کہ اتنا میں نے ضرور التجا کی مولا کی ذریعے پر آ کر کہ مولا اتنا ضرور انتظام کر دیجئے کہ میرا خرچ نکل آئے، اور اس کے بعد کوئی عدد بھی انہوں نے بتایا مولا کو کہ روزانہ مولا اتنا انتظام ہو جائے تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں میں صبح سو کر اٹھا تو دیکھا کمرے میں جتنی مقدار میں نے امام سے التجا کی تھی وہ ایک جگہ پہ رکھی ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور جو اس کے اندر زیادہ اہم بات ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پھر فقط سفر زیارت کی حد تک نہیں رہی، پورے سفر زیارت میں بھی روزانہ سو کے اٹھتا تھا تو دن بھر کے خرچے کے برابر رقم وہاں رکھی ہوتی تھی، اور ان کی وفات تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد وفات تک روزانہ کا جتنا خرچہ تھا، یعنی فقط صرف سفر زیارت کی بات نہیں تھی، اس کے بعد بھی برکات مسلسل جاری رہی۔ تو اچھا، اب ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پیسے کھو جائیں، ہر شخص کی جیب کٹ جائے اور اسی قسم کے واقعات ہی ہوں، بلکہ زندگی کی بہت ساری سہولتیں، زندگی کے اندر بہت ساری آسانیاں، بہت ساری برکات، بہت ساری توفیقات آپ محسوس ایک کرتا ہے ظاہر، اگر واقعی اس کے اندر اس کی فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کرم کو امام کے، جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا نا محمد حسین طباطبائی کے حوالے سے، کہ ان کا الطاف و کرم محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ امام رضا کی وجہ سے میرا یہ فلاں کام ہوا ہے۔ تو بہرحال تمام مومنین کو چاہیے اس لحاظ سے جتنے بھی زائرین ہیں، اور خاص طور پہ جو خود امام کی اولاد میں سے جتنے بھی رضوی ہیں، سادات رضوی، ان کو تو اپنی اس نسبت کا علی الخصوص بہت احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، امام رضا کی فقط ایک ہی اولاد تھی، امام محمد تقی علیہ السلام، تو اس لحاظ سے جتنے بھی سادات رضوی ہیں اصل میں وہ سب کے سب سادات تقوی ہیں، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو سادات تقوی بھی کہیں تو بالکل صحیح ہے، جتنے رضوی ہیں وہ سب تقوی ہیں۔ تو بہرحال کچھ روایات میں البتہ 8ویں امام کی کچھ اولادوں کا تذکرہ آیا ہے، کچھ ضعیف روایات وغیرہ کے اندر، لیکن علماء کا زیادہ رجحان یہ کہ فقط ایک ہی ان کی اولاد تھی 8ویں امام کی، تو اس لحاظ سے سارے کے سارے تقوی سادات۔ تو اچھا اب جتنے بھی زائرین ہیں ان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ امام کے نزدیک ہماری قدر و منزلت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ بھائی ہم تو بہت محبت میں جا رہے ہیں، بڑا محسوس کرتے ہیں ان کے لیے، کیسے پتہ چلے کہ امام کے نزدیک ہماری قدر و منزلت کیا ہے؟ باقاعدہ ارشاد القلوب کے اندر ہے یہ بات، اس کی پہلی جلد میں، کہ یہی سوال ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا۔ کہ مولا آپ کے دل میں ہماری کس قدر و منزلت ہے؟ امام نے فرمایا یہ دیکھو کہ جس قدر میری قدر و منزلت تمہارے دل میں ہے
بس اسی قدر تمہاری قدر و منزلت میرے دل میں. علماء نے فرمایا اگر آپ صرف زبانی اظہار محبت امام سے کریں گے، عمل اور اطاعت سے اس کا اظہار نہیں کریں گے، تو آپ خود سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم امام کی وہ اس قدر و منزلت کے قائل نہیں ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور پھر امام نے بھی اس کا اصول بتا دیا، جب آپ کا صرف زبانی کلامی حد تک ہے تو پھر امام سے بھی کوئی آپ ایسی توقع نہ کریں. امام نے کہا جس قدر و منزلت تمہارے دل کے اندر ہے، اور عمل سے یعنی تمہارا ظاہر قدر و منزلت کا اظہار اور محبت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے انسان کی. مثلا کوئی نافرمان بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کو بہت اچھے القابات سے یاد کرتا رہے، ابا جان اور والد محترم اور ابا حضور اور پدر بزرگوار، اس طرح کے جتنے بھی چاہیں القابات لگا دیں باپ کے نام کے ساتھ، لیکن کیا ہے کہ باپ کی کوئی بات نہ مانے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ باپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی نگاہ میں باپ کی بڑی قدر و منزلت ہے. قدر و منزلت اطاعت سے پتہ چلتی. وہ اگر مفقود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زائر کی حیثیت بھی امام کے نزدیک کوئی خاص نہیں، کیونکہ یہ زائر خود بھی بس صرف امام کی جا کر صرف القابات کا اظہار کر رہا ہے، چند ایک محبت بھرے جملے وہاں پر کہتا ہے، باقی عمل میں اس کی مخالفت کرتا. اچھا، اب علماء نے ایک چیز اور لکھی. دیکھیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، ویسے تو ہماری پوری اس موضوع پر ایک کلاس ہو چکی ہے تقریباً 3 گھنٹے کی، اس میں بہت ساری خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو بعض اوقات زیارت پر جانے کی خوشخبری خوابوں کے ذریعے بھی یا باقاعدہ کوئی الہامی طور پر بھی بتائی جاتی. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی مردہ اسے سینے سے لگا رہا ہے تو یہ طول عمر کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو یہ شخص خواب دیکھ رہا ہے کہ مردہ اس کو سینے سے لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے گی. موسیٰ عطار امام کے ایک صحابی ہیں، وہ بہت گھبرائے ہوئے آئے امام کے پاس کہ مولا بڑی پریشان کن بات ہو گئی ہے میرے ساتھ، میں نے رات کو خواب میں اپنے مرحوم داماد کو دیکھا ہے کہ وہ آیا اور مجھے گلے لگا رہا ہے. اب میں ڈر گیا ہوں، مجھے تقریباً اطمینان اور یقین ہو چلا ہے کہ میری موت بہت قریب ہے. امام نے کہا ہرگز بھی ایسا نہیں، یہ تو طول عمر کی علامت ہے، یہ تو طول عمر کی علامت ہے. تو اچھا، اب یہ جو روایت ہے یہ کتاب دارالسلام کے اندر شیخ محمود میثمی عراقی نے بھی اس کو لکھا ہے. امام نے یہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے داماد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے داماد کا نام حسین. امام نے فرمایا اس تمہاری خواب کی تعبیر یہ کہ تم زندہ رہو گے اور تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف ہوگے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیونکہ امام نے فرمایا کہ جو بھی امام حسین کے ہم نام کو سینے سے لگاتا اسے ضرور امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی. اور روایت میں آگے انشاءاللہ. تو بہرحال بہت سی دفعہ خوابوں کے ذریعے بھی اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز اور کہ بہرحال اگر کسی شخص کی حیثیت ہو تو اسے چاہیے کہ سفر زیارت پر دیگر افراد کو بھی ساتھ لے کر جائے. اس کی بھی بہت فضائل ہیں. اور آیت اللہ بہجت تو ایک جملہ اور فرماتے تھے کہ اگر ممکن ہو تو ضرور اوروں کو اپنے ساتھ لے جایا جائے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو خواب میں دیکھا تھا جو کہ مرنے کے بعد بہت ہی نورانی ہو گیا تھا. میں نے خواب میں حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی کہ تمہارے اتنے زیادہ نورانی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دوسروں کو اپنے ساتھ سفر زیارت پہ ساتھ لے جایا کرتا تھا، اس وجہ سے مجھے یہاں پر بہت ہی زیادہ نورانی کر دیا گیا. تو دیکھا آپ نے کہ اتنا عظیم ثواب ہے. مومنین اور مومنات کو بھی اپنے طور پر یہ چاہیے کہ باقاعدہ ایک فنڈ کوئی بنائیں، کوئی پول بنائیں. ہر شخص ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ آج کل اخراجات ہو گئے ہیں، ایک ہی آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے لوگ تو یہ ایسا کر سکتے ہیں نا، جب ایک باقاعدہ ایک پول بنائیں باقاعدہ کہ جس کے اوپر زیارات پہ پیسے جمع کر کے کسی شخص کو بھیجا جائے، عمرے کے اوپر بھیجا جائے، حج بھی اگر کروانا ہے تو اس لحاظ سے، کیونکہ ثواب بھی کتنا زیادہ ہے. مثلا آپ نے پچھلی دفعہ ہی سنا تھا کہ جناب 70 حج اور
60,000 حج اور 70,000 حج، اور بہت سی روایات میں تو 7 لاکھ حج بھی بتایا گیا ہے. جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، امام اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے، ہر مشکل موقع پر اس کی مدد کی جائے گی، ہزاروں عمروں کا ثواب ملے گا، ہزاروں شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، ہزاروں صدیقین کے برابر ثواب ملے گا. اتنے زیادہ ثوابوں کے لیے انسان تھوڑا سا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا. باقاعدہ چند افراد، 10 خواتین، 8 خواتین، 15 خواتین، مرد حضرات اس طرح سے باقاعدہ ایک وہ بنا سکتے ہیں سال میں کوئی ایک دفعہ، یعنی دیگر نیک کاموں کے ساتھ ایک نیک کام اس کو بھی قرار دیں اگر، تو بہت ہی اچھا اور ثواب والا اور بے انتہا. کیونکہ دیکھیے وہاں پر کتنے عرصے ہمیشہ کی ایک زندگی گزارنی، اس کے لیے بہت زیادہ راہ چاہیے کہ کتنا بھی اگر وہ لے جائے گا وہاں پر اپنے ساتھ نامہ اعمال میں نیکیاں، تب بھی ان کو بہت کم سمجھے گا وہاں پر کہ جس اعتبار سے اس کو ضرورت ہوگی. تو علی الخصوص اس لحاظ سے اس کی بڑی تاکید آئی ہے. اور آیت اللہ مرزا علی یہ مشہد کے ایک مجتہد گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو رسول اور ائمہ کی طرف کی نیابت میں زیارات جو ہے وہ کیا کرتا تھا. صرف خالی یہی نہیں کہ انسان اپنی ہی طرف سے، بلکہ جو بھی زیارت کر رہا ہے وہ دوسروں کے نیابت میں بھی. وہ تو کہتے تھے کہ میں رسول کی طرف سے اور ائمہ کی طرف سے زیارات کیا کرتا تھا، اور میں نیت یہ کرتا تھا. اب دیکھیں مجتہدین کی جو نیت، اس کا جو بھی ثواب مجھ کو ملے گا وہ سارا ثواب ان افراد کو پہنچے جن کا کوئی بھی حق مجھ پر موجود ہے. دیکھیں کتنے حقوق ہمارے لوگوں کے ذمے ہوتے ہیں، کتنوں کی ہم غیبتیں کر دیتے ہیں، کتنوں پر الزامات لگا دیتے ہیں، کتنوں کے متعلق غلط بات کہہ دیتے ہیں، کتنوں کو دلوں کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں اپنے طرز عمل کی وجہ سے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں یہ نیت کرتا تھا جس کا ذرہ برابر بھی مجھ پر حق ہے وہ سارے کا سارا ثواب میں ان کے نام کرتا ہوں، اور مجھے اس ثواب میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چاہیے. اگرچہ ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ روایات میں تو یہ بات ہے کہ جو دوسرے کے لیے اس انداز سے ثواب کا کام کرتا ہے اس کے لیے دگنا اجر، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اجر جو ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے افراد ایسے جن کے ہم نے حقوق تلف کر دیے ہیں، یا ان کے حقوق کو ہم نے مار لیے ہیں، یا ان کے حق کو کوئی نقصان پہنچا ہے، کل کو قیامت کے میدان میں لوگ پکڑ لیں گے ہمیں آ کر. تو اتنا زیادہ آپ کے پاس اسٹینڈ بائی میں ثواب جو ہے وہ رہنا چاہیے کہ وہاں سے آپ نکال کر ان کو دیا جا سکے، ان کو خوش کیا جا سکے، ان کو راضی کیا جا سکے. تو اس لحاظ سے مرحومین کی نیابت میں بھی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور لازمی ہے کہ جو شخص بھی زیارت کے لیے جائے وہ اپنے مرحوم کو، بلکہ تمام مرحومین کے لیے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین جو ہیں ان کے نام بھی آپ اس ثواب کو کر سکتی ہیں. آیت اللہ شیخ کاظم شیرازی یہ جو تھے یہ آیت اللہ بہجت کے استاد تھے. یہ انہوں نے اپنے ایک مرحوم دوست کو خواب میں دیکھا تھا. دیکھا کہ بہت عظیم محلات کے سامنے کھڑا ہوا. دیکھیے بالکل مجتہدین جو بات بیان کرتے ہیں اوتھینٹک، اور خود عرفا خود جو ان کے استاد تھے، سوچئے کہ آیت اللہ بہجت کے انہوں نے اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھا کہ عظیم محلات کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ حیران ہوئے کہ یہ کس کے محلات ہیں اور تم یہاں کیسے کھڑے ہوئے؟ اس نے کہا یہ میرے محلات ہیں. کہا کون سا ایسا عمل کیا تم نے ایسا کیا تھا کہ جس کی بنا پر اتنے عظیم محلات تمہیں دیے گئے ہیں؟ کہا یہ صرف چند عراقی سکے خرچ کرنے کی وجہ سے مجھ کو یہ محلات ملے. کہنے لگا کہ جب میں ایک دفعہ حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کے لیے گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو حرم کے باہر جو معاشقی جو مشق لے کر پھر رہے ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، میں نے چند عراقی سکے اس کو دیے اور کہا کہ میرے مرحومین کی طرف سے لوگوں کو پانی پلاؤ. اور یہ تمام عظیم محلات اس چند عراقی سکوں کو خرچ کرنے کی بنا پر مجھے دیے گئے کہ میں نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا تھا وہاں. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنا زیادہ ان کے عظیم ترین ان جگہوں پر مرحومین کی نیابت میں اعمال کو انجام دینے کے ثواب. جب ایک دفعہ پہلے بھی جب ہماری مسائل کی کلاس ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ اپنے واجبات کا بھی ثواب اور اپنے مستحبات کا بھی ثواب تمام کا تمام اپنے مرحومین بلکہ زندہ اور مردہ سب کے نام کیا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
روزانہ 100 مرتبہ استغفار اپنے شیعوں کی طرف سے کیا کرتے تھے. استغفار کی تسبیح امام پڑھتے تھے اپنے شیعوں کی طرف سے, کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے استغفار اور توبہ کی طرف مائل نہ ہوں, میں ان کی طرف سے تسبیح پڑھ رہا ہوں. تو بہرحال اپنے مرحومین کے لیے اور زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح سے. دیکھیں سفر زیارت جب بھی انسان کرتا ہے, بہرحال کتنا ہی پرآسائش سفر کیوں نہ ہو, اس کے اندر زحمتیں تو بہت ہوتی ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ابتدا ہی سے ثواب شروع ہو جاتا ہے. سفر زیارت کی ابتدا ہی سے, یعنی ابھی آپ سفر زیارت پر گئے نہیں ہیں, ابھی صرف پاسپورٹ جمع کرانے جا رہے ہیں, ابھی صرف مثلا بینک ڈراٹ بنا کے جمع کرانے جا رہے ہیں, ابھی صرف مثلا بعض اوقات بلڈ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں سفر زیارت ایران کے لیے علی الخصوص, وہ آپ کرانے جا رہے ہیں, اپلیکیشن فارم آپ بھر رہے ہیں, کچھ سامان خرید رہے ہیں سفر کے لیے, وہیں سے ہی ابتدا ہو جائے گی فوائد کی. جیسے کہ روایات میں حج کے سفر کے لیے بھی ملتا ہے کہ حاجی صرف اپنا سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ رہا ہوتا ہے جس وقت, اس وقت سے ہی اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے, اس وقت سے ہی. تو سوچیے کہ جو بھی شخص زیارت کی خاطر سفر کرتا ہے, تو روایت میں یہ ہے کہ ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو ثواب بتایا ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ جو زیارت کی خاطر اپنے سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے اور اس کے اسی وقت گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ابھی زیارت پہ گیا بھی نہیں ہے, ابھی سے ہی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے, اور اس وقت سے ہی پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا. یہی وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا جب وہاں پہنچتا ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑے میں اس کو جانا ہے, کوئی گناہگار جا نہیں سکتا, تو اس کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کہ جو بھی میرے والد کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے, راستے میں خواہ اس کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑے, بہت زیادہ شدید گرمی, عام طور پر ایسے دنوں میں سفر کرنا جس میں ابھی میں ہی گیا تو اس کے اندر قم میں خاص طور پر بڑی شدید گرمی تھی, اور مشہد میں بھی کسی حد تک رہی, اس کے بعد کچھ سردی ہونے لگی تھی وہاں پر. خواہ شدید گرمی ہو خواہ شدید سردی ہو, امام فرماتے ہیں, یا اس کو بارش کی تکلیف اٹھانی پڑے, پروردگار ان تکلیفوں کے عوض آتش جہنم کو اس پر حرام قرار دے دیتا ہے. ورنہ انسان اندازہ کرے جو اس کے گناہ ہیں, جس کا لازمی نتیجہ آخرت میں عذابوں کو بھگتنا ہے اور نار جہنم کو برداشت کرنا ہے جہنم میں, پروردگار آتش جہنم کو اس پر حرام قرار دیتا ہے. یعنی یہ جو گرمی جس سے وہ پریشان ہو رہا ہے, یہ بہت معمولی گرمی ہے, اس آتش جہنم کے مقابلے میں وہ حرام ہو رہی. شدید سردیوں کا سفر اس کو کرنا پڑ رہا ہے, اور سردی وہ برداشت کر رہا ہے امام کی زیارت کے لیے, آتش جہنم اس پر حرام ہو رہی. اسی طریقے سے بارش وغیرہ کی سختی. تو ظاہر ہے کہ پھر اب جو بھی زائرین وہاں جائیں, کوشش یہ کریں کہ وہ سفر زیارت کی جو مصیبتیں اور تکالیف ہیں اس پہ شکایت بھی نہ کریں, اور نہ ہی کسی سے اس کا کوئی ذکر کریں. البتہ کاروانوں کے جو مسئولین ہیں, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے یا مثلا پیسے بچانے کے لیے, وہ ان تمام حدیثوں سے فائدہ نہ اٹھائیں کہ بھائی اتنا زیادہ تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ثواب ہے تو آپ تکلیفیں برداشت کیجیے. تو اپنی نااہلی کی وجہ سے یا پیسہ بچانے کی وجہ سے زائرین کو تکلیفوں کے اندر نہ ڈالیں. تو بہرحال اچھا, اب جو اتنا زیادہ ثواب بتایا گیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا کتنا ثواب ہے, پچھلی بار بھی آپ نے سنا اور اس بار بھی. یہی سوال شاہ عبد العظیم, جن کی تہران کے اندر زیارت ہے, انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا, عیون اخبار الرضا کی جو روایت, کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں طوس میں آپ کے والد کی زیارت کے لیے جاؤں یا کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں. امام نے کہا رکو. امام اندر گئے, باہر آئے تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. ایسا لگا کہ امام اس بات کو برداشت نہیں کر سکے, دل بھر آیا, اور گویا ایک لحاظ سے ایک دل کا غبار دور کرنے کے لیے, رونے کے لیے گھر کے اندر تشریف لے گئے. بہرحال واپس آئے تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا, اور ایک جملہ کہا, 8ویں امام کی اس مظلومیت کو یاد کیا
اور کہا کہ زوار قبر ابی عبداللہ علیہ السلام کثیرون و زوار قبر ابی بطوس قلیلون. کربلا میں امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، طوس میں میرے والد گرامی کی قبر کی زیارت کرنے والے بہت کم. یعنی اس وجہ سے بھی اس کا ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے کہ وہاں تو امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے تو بہت افراد ویسے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن اب تو خیر خدا کا شکر ہے ماشاءاللہ کہ کتنے زیادہ حکومت اسلامی قائم ہونے کی وجہ سے اور وہاں پر صاحبان ایمان کے مسلسل جانے کی وجہ سے بہت زیادہ مجمع آپ کو نظر آتا ہے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہاں پر لوگ جایا نہیں کرتے تھے، تو اس لحاظ سے اس کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا. اور علی ابن مہزیار کی جو روایت ہے اس میں تو یہاں تک بات بیان کی گئی ہے کہ امام حسین کی زیارت تو سبھی کرتے ہیں، امام نے فرمایا، مگر میرے والد کی زیارت خاص لوگ کرتے ہیں، خاص لوگ ہی میرے والد کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ امام رضا کی زیارت کا ثواب وہ رجب کے مہینے میں بہت زیادہ ثواب ہے. اچھا اب آ جائیے یہ فضائل کا کچھ تذکرہ کرنے کے بعد پچھلی بار بھی بیان ہوا تھا کہ داخل حرم ہونے کے بعد کچھ اعمال کو انجام دینا. تو دیکھیے سب سے پہلے تو جانے سے پہلے ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جب بھی کبھی سفر پر جائے جو سفر کے احکامات ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ یہ تو زیارت کا سفر ہے اس کے کچھ مخصوص احکام بھی ہیں، ان کو سیکھ کر جائے. احکامات فقہی جو ہیں، کتنے دن کا قیام ہوگا، کس شہر میں کتنے دن کا قیام ہوگا، نماز کیسے پڑھنا پڑے گی، روزے کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، بہت سی جگہوں پہ رکھنے کی اجازت ہے، حاجت کے روزے، بہت سے سفروں مقدس سفر جو ہوتے ہیں اس کے اندر واجب روزوں کا مسئلہ کیا ہوگا اور مستحب روزوں کا مسئلہ کیا ہوگا، یا نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر کے وہاں روزے رکھے جا سکتے ہیں نہیں رکھے جا سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے احکامات بالکل الگ سے ہیں. اور اسی لحاظ سے پردے کے بھی بہت خواتین کے احکامات ہیں، اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سفر زیارت کے اعتبار سے دیکھیے وہاں پہ باقاعدہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں بہت سی ساری جگہوں پہ خواتین کے لیے کہ آپ کے لیے حجاب کرنا واجب ہے، جبکہ زیارت آپ کے لیے کرنا مستحب. اگر اس سفر زیارت کے اندر آپ اسی طریقے سے اگر اپنے وطن میں ہوتی تو شاید اتنی بے پردگی نہ ہوتی، لیکن یہاں آ کر اگر اتنی بے پردگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو بہتر تھا کہ آپ اپنے وطن میں رہتی. تو بہرحال حفاظت حجاب یہ آپ کے لیے کرنا واجب ہے، جبکہ سفر زیارت آپ کے لیے مستحب ہے. احساس دلانے کے لیے بہت ساری چیزیں. اور پچھلی بار بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جو حالت نجاست میں ہیں ان کو علی الخصوص بہت احتیاط کرنی چاہیے. روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک شخص ہمارے چوتھے امام کے پاس حالت نجاست میں آ گیا تو امام بہت زیادہ ناراض ہوئے اور اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اس حالت میں تو امام معصوم کے پاس چلا آ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے نظریہ بھی ہے کہ امام کی زندگی اور موت کا اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں، تو وہاں پہ بھی انسان اس حالت کے اندر نہ جائے. روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ ان کی نجاستوں کی وجہ سے وہاں پر موجود ملائکہ متنفر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو محتضر کے احکام ہے کہ جو حالت احتضار میں جس کے انتقال ہونے والا ہو تو وہاں پر اس کے پاس ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کسی بھی حائضہ کے لیے یا جنوب شخص کے لیے اس کے لیے ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، یا کوئی کافر وغیرہ بھی وہاں پر نہ ہو. میرے یہ قریبی رشتہ دار تھے، جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو اتفاق سے ہاسپٹل میں جس جگہ پہ تھے وہاں جو کافر یا جس کو عیسائی وغیرہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وارڈ بوائے نرسز اس طرح سے ہوتے ہیں، ایک کے متعلق مجھے پتا تھا تو میں نے کسی بہانے سے، کیونکہ ان کا حالت احتضار تھا، کسی بہانے سے اس کو وہاں سے بھیج دیا کیونکہ ملائکہ متنفر ہوتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. اچھا اسی طرح سے یہ بھی بات پچھلی مرتبہ بیان ہوئی تھی کہ وہاں پر جا کر زیارت امین اللہ کا بہت زیادہ ثواب ہے پڑھنے کا. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری عمومی زندگی میں کہتے تھے کہ میں اتنی مرتبہ زیارت امین اللہ پڑھتا ہوں، ہر شخص کو تقریباً زبانی یاد ہو جانی چاہیے. تو بہت زیادہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے، بہت مختصر سی زیارت ہے. وہ فرماتے تھے کہ عمومی زندگی میں اتنی مرتبہ میں زیارت امین اللہ کو پڑھتا ہوں کہ سونے کی حالت میں، حالت خواب میں بھی میں زیارت امین اللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. یعنی ہر وقت جب زبان کے اوپر رہے. خود میں نے دیکھا کہ میرے ایک رشتہ دار تھے جو بالکل تقریباً کوما جیسی حالت کے اندر جو چلے گئے تھے، لیکن کیا تھے کہ عمومی زندگی میں جتنی بھی تعقیبات وہ پڑھتے تھے
وہ ساری تقریباً اس پری کوما جو کنڈیشن تھی، دماغ میں پانی بھرا ہوا تھا ان کی، اس حالت کے اندر بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں مسلسل وہ تمام تعقیبات زبان سے پڑھ رہے ہوتے جبکہ حالت ہوش میں نہیں تھے. تو وہ دیکھیں ان تمام چیزوں کا فائدہ مرتے وقت ہوتا ہے کہ جو چیز جو ہر وقت دماغ اور زبان کے اوپر رہتی ہے وہی مرتے وقت اس کی زبان کے اوپر بھی آتی ہے. حتیٰ کہ میں نے سنتا تھا ان کے قریب کان لے جا کے جو ہے ان کی زبان پہ دعا امام زمانہ ہو رہی ہوتی تھی، تعقیبات جو وہ پڑھا کرتے تھے وہ ہو رہی، تو بڑی حیرانگی کی بات لگتی تھی. اور ایک پیغام بھی تھا ہمارے لیے کہ ہمیں عمومی زندگی میں اتنے زیادہ اذکار ہماری زبان پہ جاری رہنے چاہیے جو حالت احتضار اور مرتے وقت بھی وہی ہماری زبان کے اوپر جاری ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں چیز آئی ہے کہ ہمارے چوتھے امام حالت احتضار میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے. اتنا زیادہ سورہ واقعہ پڑھتے تھے کہ حالت احتضار میں بھی زبان کے اوپر سورہ واقعہ تھی. اچھا، زیارت امین اللہ کے پاس جو اور چیزیں پڑھنے کی ہیں وہاں پر، اس میں ایک نماز جعفر طیار باقاعدہ بہار الانوار میں ہے کہ جو بھی شخص امام رضا کی یا کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں جا کر ان کے حرم میں نماز جعفر طیار پڑھے تو ہر رکعت کے بدلے 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اور ہزاروں ملک یعنی ہزاروں پراپرٹیز راہ خدا اور راہ رسول میں وقف کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. یعنی اگر 4 رکعت کی نماز ہر رکعت کے بدلے تھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 4 رکعت ہی اگر نماز ہے تو اس کو 4000 حج کا ثواب ملے گا، 4000 عمرے کا ثواب ملے گا، 4000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور 4000 پراپرٹیز کو خرید کر راہ خدا میں وقف کرنے کا ثواب ملے گا. نماز جعفر طیار حرموں کے اندر پڑھنے کی اتنی زیادہ تاکید ہے، تو وہاں جا کر اس کو انسان فراموش نہ کرے اور یہاں سے سیکھ کر جائے کہ نماز جعفر طیار کس طرح سے پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور علل خصوص کہ امام کی جب آپ وہاں جا کر زیارت کریں اور اس کے بعد نماز زیارت پڑھیں، نماز زیارت کا جو قنوت ہے اس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی. ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور یہ روایت مفاتیح الجنان میں بھی کہ جو بھی ہمارے جد علی رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت اس حال میں کرے کہ اس نے غسل کیا ہوا ہو، پھر وہ زیارت کرے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے قنوت میں جو حاجت بھی طلب کرنا چاہے وہ حاجت طلب کرے، وہ ضرور مستجاب ہوگی. تو جس حد تک بھی قبر امام کے قریب کھڑے ہو کر جو بھی قریب ترین جگہ آپ کو نماز پڑھنے کے لحاظ سے ملے وہاں پر اگر آپ اس نماز زیارت کو پڑھیں اور اس کے قنوت میں خاص طور پر جتنی بھی قنوت کی دعائیں آپ کو یاد ہوں اور اردو میں بھی جتنی بھی آپ اور جو دعائیں اپنے ساتھ لے کر وہاں پر جائیں ان سب کو اس نماز زیارت کے قنوت میں مانگیں. خاص طور پہ نماز زیارت بھی اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی 2 رکعت نماز بعد میں بھی کبھی آپ آئیں اور وہاں پر آ کر پڑھیں تو اس کے قنوت میں علی الخصوص وہ بہت زیادہ مجرب. اور علماء یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ علی الخصوص وسعت رزق کی دعا ضرور کی جائے، اپنے رزق کو وسیع ہونے کی دعا. یہ قبور ائمہ کے قریب خصوصیت رکھتی، خاص قبولیت رکھتی. باقاعدہ تحفہ العقول میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود. درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ اہل مزار اور اہل قبور جو ہیں تمہاری زیارت کرنے سے خوش ہوتے ہیں، ان کی قبروں کے نزدیک کھڑے ہو کر اپنے لیے طلب رزق کی دعا کیا کرو. کہ باقاعدہ امیر المومنین کا جملہ. تو سوچیے جو عام قبور مومنین کے گرد کھڑے ہو کر اپنے رزق کی وسعت کے لیے دعا کرنا مجرب ہے، تو ائمہ کے روضوں پر ان کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر اس کی کتنی تاکید ہوگی. تو ایک تو یہ وہاں جا کر کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور ہے زیارت جامع کبیرہ. یہ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا لیکن جلدی میں اتنی بات اس کے سلسلے میں بیان نہیں ہوئی تھی کہ علامہ تقی مجلسی جو کہ علامہ مجلسی کے والد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سچے خواب میں دیکھا ہے، سچے خواب میں میں نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد.
اور خواب میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا. امام رضا نے مجھے زیارت جامع کبیرہ پڑھ کر 2 مرتبہ شاباش دی, 2 مرتبہ. اور باقاعدہ اس کو روضۃ المتقین جو مولانا اظہر الفقی کی شرح ہے اس کی 5ویں جلد میں تقی مجلسی کے لحاظ سے اور نسیم معرفت میں حسین گنجی نے بھی اس بات کو لکھا. اور یہ ایک ایسی زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زیارت کو پڑھ کر جو شخص پڑھ رہا تھا اس کو سن کر امام زمانہ نے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ نعمت زیارت ہذہ, کتنی اچھی زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ کے لیے. تو دیکھیے جتنی بھی دعائیں آپ کریں گی اور ان تمام زیارتوں سے بھی توسل کیا جاتا ہے, تو عام زندگی میں بھی آپ کوشش کریں کہ جتنی بھی دعائیں آپ کریں اس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل اور الخصوص شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا توسل. شہزادی کا توسل ہر وقت اور ہر جگہ مجرب, جب بھی چاہیں کرنا چاہیں. خود میرے اپنے ایک دوست جو تقریباً 40 سال سے مجالس پڑھ رہے ہیں, انتہائی متقی اور پرہیزگار بھی ہیں اور غیر سید بھی ہیں, کہتے ہیں کہ سندھ میں ایک دفعہ میں گیا تھا مجالس پڑھنے کے لیے. وہاں پر تقریباً ایسی کوئی 2,500-3 ہزار کے قریب کا مجمع ہوتا تھا. تو دوران تقریر ایک سوال آ گیا ان کے پاس تحریری کہ سیدانی کا غیر سید سے شادی کا کیا مسئلہ ہے, جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو کوئی فقہی مسئلہ ہے انہوں نے بتایا لوگوں کو, سارے مجتہدین کا یہ نظریہ ہے کہ بالکل جائز ہے. لیکن اس کو یہاں پر پاکستان کے اندر اور انڈیا میں بھی کسی حد تک کافی اس کو اپنے عزت و وقار کا مسئلہ بیان, غیرت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں بہت زیادہ مفاسد بھی, جس میں ہماری تفصیل سے گفتگو بھی ہو چکی ہے. کہنے بہرحال میں نے دوران تقریر صحیح مسئلہ لوگوں کو بتایا, فتوے وغیرہ بتائے اور جو اس کے دلائل ہیں وہ ذکر کیے, تو مجمع سے لوگ کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ مجلس کے درمیان میں ہی سوال و جواب, یعنی مجلس رک گئی اور سوال و جواب ہونے لگے اور ایک مناظرے کی سی کیفیت ہو گئی. خیر کسی طریقے سے بہرحال وہ مجلس ختم ہوئی. بانی مجلس بھی کہنے لگے کہ بہت زیادہ ان کے اوپر ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں اس قسم کے مسئلے کا جواب دیا. کہہ رہے ہیں بہرحال ایک فقہی مسئلہ تھا, یہ بیچ میں آ گیا تھا, سوال پوچھا گیا تھا اور کوئی اس میں نے غلط بات بھی نہیں کی, اس لوگوں کو حق بات بتائی ہے, تو لوگ چلے گئے. کہہ رہے ہیں اب اگلے دن جب میں گیا جہاں 2,500-3 ہزار کا مجمع تھا, تو اور صرف مجلس شروع ہونے میں 5-7 منٹ رہ گئے تھے اور صرف 4 یا 5 افراد تھے, باقی تقریباً سب افراد ایسا لگا کہ بائیکاٹ کر گئے ہیں اور مجلس کے اندر نہیں آئے. کہنے میں نے اسی وقت شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ان سے توسل کیا اور استغاثہ کیا. دیکھیں کوئی شخص بھی کسی جگہ جاتا ہے, مہمان بھی ہے, اتنا زیادہ مجمع جب کہ پہلے موجود رہا ہو, کتنی اس کی لحاظ سے بے عزتی بھی ہے کہ بعد میں لوگ اس کو سننے سے انکار کر دیں. کہنے میں نے اس وقت استغاثہ کیا شہزادی سے کہ میں نے آپ کی بیٹیوں کے جائز حق کی بات کی ہے, میں نے کوئی ناجائز بات تو نہیں کہی تھی. سارے مجتہدین کا بھی یہی فتاوی ہیں, سارے دلائل بھی یہی ہیں, اسلام کا ایک حقیقی مسئلہ بیان کیا, اب آپ جانیں اور یہ مجلس جانے. کہنے صرف 5 یا 7 منٹ مجلس کے اندر رہ گئے تھے کہ اچانک سے ایسا لگا کہ گاڑیوں پہ گاڑیاں لوگ آنے لگے اور پچھلی سابقہ مجلس سے بھی زیادہ اس مجلس کے اندر رش ہو گیا, تقریباً 3,000 سے زیادہ اوپر تعداد پہنچ گئی. کہنے تقریباً معجزے جیسی یہ کیفیت ہوئی کہ شہزادی کو صرف 5 یا 7 منٹ پہلے جب 5 افراد بیٹھے ہوئے تھے, وہاں 3,000 سے زیادہ متجاوز ہو گئی چند منٹوں کے بعد ہی تعداد لوگوں. اللہم صلی علی محمد. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جب دل سے پکارا جاتا ہے, جب واقعتاً توسل کیا جاتا ہے, تو اسی طرح سے اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں. اور ایک چیز اور ذرا جو اس لحاظ سے حیران کن بھی ہے کہ شہزادی کا توسل قوت حافظہ میں ترقی کے لیے بڑا مجرب, الخصوص جس کو اپنا حافظہ قوی کرنا ہو, وہ شہزادی کا توسل اختیار کرے. شیخ علی میر خلف زادہ ایک عالم دین ہے,
یہ خود فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ بہت کمزور تھا، سخت پریشان تھا. ہر ایک عالم دین جو دین کے لیے کام کر رہا ہے اس کا حافظہ ہی اس کا ساتھ نہ دے تو کس طرح سے مطالب کو یاد کرے گا، مسائل کو یاد کرے گا، کتنی باتیں اس کو ہر وقت اس کی زبان کی نوک کے اوپر رہنی چاہیے. لوگ سوالات کرتے ہیں فوراً جواب دے. حافظہ بڑا کمزور تھا. کہہ رہے میں نے بہت دل کے ساتھ شہزادی سے توسل کیا، اور اس کے بعد توسل کے بعد جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں. اور کیونکہ خود غیر سید تھے تو پردے کے پیچھے سے مجھ سے دریافت کیا شہزادی نے کہ تمہاری کیا حاجت ہے. کہا شہزادی میں اپنے حافظے کی کمزوری سے بہت پریشان. تو شہزادی نے ایک طریقہ بتایا اور کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کرنا کیونکہ یہ حافظے میں کمی کا ایک سبب ہے. بس اتنا بتایا ہے. تو بہرحال بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے تو انہوں نے کہا کہ عام یعنی اگر کوشش کریں کہ عام طور پر عام پانی جو ہو بالکل جو ٹیپ واٹر جسے کہا جاتا ہے اس سے جو ہے وہ وضو کیا جائے تو زیادہ بہتر. حافظے میں کمی کے لحاظ سے اس میں کمی کا ایک سبب بتایا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. کہنے اس کے بعد سے انہوں نے اس کو ٹھنڈے پانی سے وضو کو ترک کیا اور اس کے بعد حافظہ قوی ہوتا چلا گیا. تو بہرحال ہمیں تو اس لحاظ سے ایک آپ کو اس طریقے کے کار کے اعتبار سے کہ شہزادی سے کبھی بھی توسل کیا جائے. الخصوص یہ بات بہت مشہور ہے کہ حافظے میں کسی کو کمی ہو تو وہ شہزادی سے توسل کرے. اچھا دیکھیے ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ حافظہ قوی کرنے کے لیے مسائل فقہ کو سیکھنا، اس سے حافظہ بہت قوی ہوتا. اور سفر زیارت پر جانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کو اپنا ٹھیک کرے، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرے. نماز جماعت وہاں پڑھنا پڑتی ہیں، مرد پھر بھی نماز جماعت کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں. خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی اور وہاں جا کے نماز جماعت پڑھنا پڑتی. اور ایرانی خواتین تو نماز جماعت کے مسائل سے بہت زیادہ واقف ہوتی ہیں. تو جب وہاں پاکستانی خواتین کو اس کی خلاف ورزی کرتا دیکھتی ہیں تو بہت تاثر ذرا غلط پڑتا ہے کہ پاکستانی خواتین ہیں، یہ بالکل اس کا مطلب ہے کہ یہ ان مسائل سے واقف نہیں ہوں گی. تو ایک بےعزتی ایک لحاظ سے ملک کی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ نماز جماعت کے بھی کچھ احکام یہیں سے ہی آپ سیکھ کر جائیں. اچھا اب آ جائیے اندرون حرم کی جو زیارات ہے. اندرون حرم اس میں صحن انقلاب میں ایک شفا کی جالی پنجرہ فولادی جسے کہا جاتا ہے شفا کی، یہ وہاں پر ہے. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اب تو خیر نہیں ہوتا ایسا، اب اس پہ پابندی لگ گئی ہے، ورنہ لوگ یہاں پر آ کر باندھ دیا کرتے تھے اپنے مریضوں کو. باقاعدہ زنجیروں سے باندھا کرتے تھے، رسیوں سے باندھا کرتے تھے کہ جب تک یہ شفا یاب نہیں ہوگا اسے نہیں لے جائیں گے. تو بہرحال اب ایسا نہیں ہے. اس شفا کی جالی کے پاس انسان جو ہے وہاں جائے، اپنے جسم کو لگائے، مریض ہو تو وہ، ورنہ اگر اس کا کوئی کپڑا یا اس طرح سے بھی کوئی چیز ہو تو برکت کے حوالے سے اس کپڑے کو اس یہاں کی شفا کی جالی سے جو ہے مس کر کے یا اس مریضی کو لے جایا جائے. تو اس کے بہت اثرات وہاں پر نوٹ کیے گئے. بہت زیادہ لوگوں کو شفا ملی ہے. باقاعدہ پوری کتابیں اس چیز کے لیے لکھی گئیں کہ جو مریض وہاں پر آئے ہیں اور ان کو شفا یابی جو ہے وہ ملی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی تو آنے پہلے ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ عام طور پہ وہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ عام طور پہ وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کوئی تالا، کوئی گرا یا کوئی کپڑا یا کوئی ڈوری یا اس طرح کی کوئی چیز باندھتے ہیں. جب آپ خود ہی وہاں پر آ گئے ہیں تو اب ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی. ہاں البتہ کوئی مریض نہیں پہنچ سکا ہو، اس کے لیے کوئی اپنے اعتبار سے اپنے دل کو اطمینان کے لیے آپ کو اس کے ایک ٹوکن کے طور پر کہ ہم نے کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اپنے لیے جو زیارتیں آ کر رہے ہوں، اپنی دعائیں مانگ رہے ہوں، وہاں جانے کے بعد اس کو باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو پچھلی مرتبہ بھی بات عرض کی تھی کہ محمد حسین طباطبائی نے بات فرمائی تھی کہ حرم امام رضا دارالشفاء آل محمد. یہ آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی. تو یہاں پر شفا یابی لوگوں کو بہت ملتی ہے آ کر، اور خود باقاعدہ دارالشفاء امام کے نام سے وہاں پر بہرحال ایک جسمانی
تکالیف کے لیے ایک ہاسپٹل یا کلینک وغیرہ بھی جو ہے بنا ہوا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ امام رضا طبیب الاطباء، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ خود طب رضوی کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، باقاعدہ طب رضا کے نام سے اردو کے اندر جو ہے وہ کتابیں بھی اویلیبل ہیں کہ جس میں امام نے تمام طریقہ کار بتائے. البتہ اتنا ضرور بتا دیا جائے ان پہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے رجا وغیرہ کی نیت سے. البتہ اس کی زیادہ تر احادیث، بلکہ طب معصومین کی زیادہ تر احادیث ضعیف ہیں، لیکن ان پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی بظاہر کوئی بڑا نقصان اس سے نہ نظر آ رہا ہو عقلی طور پر، تو ان پر ظاہر ہے وہ ایسی چیزیں اس کے اندر بتائی گئی جس سے عموماً صحت ٹھیک ہوتی. تو اب یہ کوشش کریں گے جب انسان وہاں جا رہا تو اپنی جسمانی بیماریوں کے ساتھ روح کی بیماریوں کی شفا کی دعا بھی لازمی کریں. زیادہ تر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، بس اپنے صرف اور صرف اس مادی جسم جو کہ کچھ سال بعد فنا ہو جائے گا، صرف اس کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. انسان کی روح جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور اسی کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا وہ اگر بیمار ہو گئی اور نقصانات اٹھا کر عالم آخرت کے اندر گئی تو اس کے اثرات پھر ہمیشہ کی زندگی پر نمودار ہوں. انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر مثلا حسد کا مرض اس کے اندر پایا جاتا ہے، کینے کا مرض اس کے اندر پایا جاتا ہے، کسی مومن سے دشمنی کا مرض پایا جاتا ہے، ریاکاری کا مرض پایا جاتا ہے، غیر الہی محبتیں ہمارے دل کے اندر بہت جمع ہیں، یہ بیماریاں ہیں. تو روحانی بیماریوں کی شفا یابی کی دعا بھی لازمی کی جائے. روحانی بیماریاں ان کی شفا یابی کی دعا وہ لازمی کی جائے. اچھا، جب بھی یہاں پر جسمانی اعتبار سے امام کے حرم میں جب بھی کوئی شفا یابی کسی کو نصیب ہوتی، اسی وقت ایک نقار خانہ ہے وہاں پر نقارہ بجایا جاتا ہے اگر کسی کو شفا یابی ملتی، اور پھر اس کے بعد اس کو لے کر باقاعدہ تحقیق کے لیے لے کر جایا جاتا ہے. ایسی فوراً یقین نہیں کیا جاتا، ہو سکتا ہے کوئی جعلی طور پر مشہور ہونے کے لیے ایسا کر رہا ہو. اس کے گھر فون کیے جاتے ہیں، اس کے آفس فون کیے جاتے ہیں، تمام ملنے جلنے والے افراد سے تحقیق ہوتی ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں سے تحقیق ہوتی ہے، اور تحقیق سے جب بات صحیح طور پر ثابت ہو جاتی ہے تو باقاعدہ پھر اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. باقاعدہ لوگوں میں اس کی رپورٹس کو لایا جاتا ہے. اکثر علماء ایسے مریضوں کو باقاعدہ تعارف بھی کراتے ہیں، دیکھیں لا علاج قرار دیا گیا تھا، یہ اس کی ساری رپورٹس تھیں، اور اس کے بعد یہ اس انداز سے یہاں پر امام کس سے توسل کے ذریعے اس کو شفا ملی. اور پھر اس کو اور اس کے گھر والوں کو 15 روز کے لیے حرم امام رضا بلوایا جاتا ہے. وہاں باقاعدہ طور پر امام رضا کا مہمان ان کو قرار دے کے ان کا سارا خرچہ بھی اٹھایا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہاں تک نہیں جا پاتے. اور باقاعدہ ایک درخواست بھی آپ لوگوں سے کہ ایک عالم دین کے رشتہ دار جو اسی سفر زیارت پہ ہمارے ساتھ 1 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ حرم امام رضا جائیں گے، وہ اپنی شدید بیماری کی وجہ سے اس سال نہیں جا سکے اور بہت زار و قطار رو رہے تھے کہ جب کاروان جا رہا تھا وہ نہیں جا سکے تھے. تو آپ سب لوگوں سے ایک درخواست بھی کی گئی ہے ان کے خاندان کی طرف سے کہ طالب علموں کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں. تو آپ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے برادر سید محمد علی رضوی صاحب وہ جلد از جلد ان کو پروردگار عالم امام رضا کے طفیل اور توسل سے صحت یابی عطا فرمائے، اور وہ بہت جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر انشاءاللہ حرم امام رضا کی زیارت کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ تشریف لے جائیں. درود بھیجیے محمد علیہ. اچھا، پھر شفا ہی کے اعتبار سے وہاں پر شفا کا ایک پانی کا ایک ذریعہ بھی ہے حرم میں جس کو سقا خانہ اسماعیل طلائی کہا جاتا ہے. یہ اسی شفا والی جالی کے بالکل سامنے ہے صحن انقلاب میں، اور اس کا جو پانی جو بھی آ کر پیتے ہیں اور شفا کی نیت سے پانی پیتے ہیں، پانی اس کا بہت ہی زیادہ شفا بخش ہے، اور اس کو سقا خانہ اسماعیل طلائی کہا جاتا ہے. اور امام کی ذریعہ مقدس، یہ قبر امام اور اس کی ذریعے درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر چاروں کونوں میں آپ کو پھول لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھول، یہ پھول امام سے منسوب ہو کر، دیکھیے امام سے منسوب ہر چیز کے اندر شفا یابی آ جاتی.
یہ پھول خاص طور پر بے اولاد اور مریضوں کے لیے شفا یابی کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب. بہت سارے ایسے افراد ہیں ان پھولوں کے لیے کہ جو بے اولاد اگر کوئی اس پھول کو کھاتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو ابھی آگے چل کر میں بتا رہا ہوں. تو بہت سارے ایسے افراد جن کو 20-25 سال سے جو بے اولاد تھے، علماء وہاں پر جو موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہوئے ہیں. اس پھول کو کھایا جاتا ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ بے اولاد اشخاص جو ہیں وہ ہر مہینے 3 روزے رکھیں اور 3 مہینے تک ایسا کریں، اور افطار میں شوہر و بیوی دونوں وہ پھول کھائیں. تو اچھا، جو بیمار ہیں ان کے لیے تو بیماری میں تو خیر روزہ نہیں ہے، وہ شفا یابی کی نیت سے ویسے ہی اس کو کھا سکتے ہیں. البتہ جو طلب اولاد کے لیے ہیں وہ ہر مہینے 3 روزے رکھیں، جن کو ایک ساتھ بھی رکھنا ضروری نہیں ہے، وقفے بھی دیے جا سکتے ہیں. ایک مہینے میں 3 روزے اور 3 مہینے تک ایسا کیا جائے، اور جس دن وہ روزہ رکھیں اس دن کے افطار میں اس پھول کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھایا جائے. تو دیکھیے، البتہ یہ کسی کتاب کے اندر نہیں ہے یہ چیز، نہ کوئی قرآنی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، لیکن علماء کے اپنے تجربات کے اندر ہے، جو لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ باقاعدہ اس پھول کے اندر یہ تاثیر آ گئی. اور یہ پھول آستان قدس رضوی جو ہے، یہ خود پھول وہاں سے مہیا کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پھول باہر سے بھی لائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے 4 گلدستے بنائے جاتے ہیں. 4 گلدستے، اور ان چاروں گلدستوں میں تقریباً ہر گلدستے کا وزن 10 کلو کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنے اس کے اندر پھول ہوتے ہیں 10 کلو. اور روزانہ جو صحن ہے باقاعدہ، اس میں یہ پھول پہلے تو یہاں پر قبر امام کے اوپر زری کے اوپر لا کر رکھے جاتے ہیں. 24 گھنٹے پھول یہاں پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے دن اچھا علماء ان پھولوں کو وہاں پر لگاتے ہیں، بعض اوقات خدام بھی لگاتے ہیں، لیکن بعض اوقات علماء خود ان پھولوں کو زری کے اوپر لگاتے ہیں. اور پھر اگلے دن صبح تقریباً 7:30 بجے یا 8 بجے کے قریب حرمی میں ایک جگہ مخصوص ہے کہ جہاں پر باقاعدہ پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے، پھر کچھ ذکر ہوتے ہیں، پھر توسل کیا جاتا ہے معصومین سے، اس کے بعد ایک لمبی قطار ہوتی ہے جو ان پھولوں کو لوگ لے کر جاتے ہیں. ان میں یہ پھول تقسیم کیے جاتے ہیں. جو شخص بھی مکمل اعتقاد اور یقین کے ساتھ ان پھولوں کو اس طریقے کار سے کھائے گا، بہت زیادہ مجرب ہے کہ اس کی وہ دعا خاص طور پہ طلب اولاد کے لیے اور امراض کی شفا کے لیے بڑا مجرب. علماء وہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو اعتقاد نہ ہو، پورا قرآن بھی گھول کر پلا دیا جائے تو کوئی فائدہ، کوئی اثر اس کے اوپر نمودار ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن اعتقاد سے کوئی اگر اس پھول کو لیتا ہے تو اس کی شفا یابی کی اور اس طلب اولاد کے لیے خاص طور پر اس کے بڑے زبردست نتائج اور اثرات ہیں. اچھا دیکھیے، اعتقاد اتنا ضروری کہ خود پیغمبر اسلام ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. پیغمبر ختمی مت اللہم صلی علی محمد وعلی کہ جسے بھی میری شفاعت پر یقین نہ ہو، اعتقاد نہ ہو، اسے خدا میری شفاعت نصیب نہ کرے. تو ہمیں حیران ہونے کی کیا بات ہے کہ اس کے پھول کے اندر یہ والی خصوصیات نہیں آ سکتی. حضرت یوسف کی قمیص سے جب نبی خدا حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ان کی قمیص لگائی گئی تھی تو کیا بینائی ان کی واپس نہیں آ گئی تھی؟ تو بہرحال امام رضا کی زری سے مس ہونے کے بعد ان پھولوں کے اندر اگر یہ خصوصیات آ جائیں تو اس کے اندر کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں. اور دیگر ائمہ کے ذریعوں کے اوپر بھی، خود امام رضا کی بھی اور دیگر ائمہ کے ذریعوں کے اوپر بھی یہ پھول لگے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس نیت سے وہاں سے بھی اگر لے کے کوئی شخص کھائے تو اس کو بھی یہی فائدے ملتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک فیدر ڈسٹر جو وہاں کے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے خدام کے، جو بیمار وہاں نہیں آ سکتے، اور عام طور پر اس سے ڈسٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، امام کے ذریعے سے بھی بار بار لگتا ہے، تو باقاعدہ جو مریض وہاں نہیں آ سکتے، آئی سی یو میں ہوتے ہیں اس طرح سے، تو باقاعدہ خدام وہاں جا کر اس فیدر ڈسٹر کو ان مریضوں کے اوپر اس انداز سے لگاتے ہیں اور ان کو بھی شفا یابی نصیب ہوتی. دیکھیے، امام کی ہر وہ چیز جس سے امام کا ایک تعلق اور نسبت قائم ہو جائے.
یعنی خود علماء بھی جاتے ہیں باقاعدہ آستانہ قدس رضوی کے بہت سارے تبرکات لے کے ان مریضوں کے پاس ہسپتالوں میں لے جا کر بھی شفا یابی کے لیے کام کیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہ ان پھولوں کی بڑی اس لحاظ سے خصوصیات. اچھا صرف پھول ہی نہیں ہیں بلکہ پھول جس گلدان کے اندر لگائے جاتے ہیں, یہ جو پھول جس گلدان میں لگائے جاتے ہیں یا جو کنٹینر ہوتا ہے, آپ نے دیکھ پھولوں پہ اگر عام طور پر پانی وانی چھڑکا جاتا ہے تو کچھ پانی نیچے جمع ہو جاتا ہے, اس پانی کے اندر بھی شفا کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. آیت اللہ راکی فرماتے ہیں کہ زری کے جو تازہ پھول ہیں جس گلدان میں لگے ہوتے ہیں اس کے اندر جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے, ایک نابینا کی آنکھوں پر جب پانی لگایا گیا تو اس کی آنکھوں کی بینائی اسی وقت واپس آ گئی. اللہم صلی علی محمد. حرم میں اس وقت ایک شور سا مچ گیا اور کہ امام رضا کے وسیلے سے اس کو شفا مل گئی. فوراً تو یقین نہیں کیا جاتا, وہ شخص ایک آنکھ سے نابینا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دونوں آنکھوں سے بالکل صحیح نظر آ رہا ہے. اچھا فوراً اس کے شہر فون کیا گیا, وہ قائم شہر جو ایران کا ایک شہر ہے وہاں کا رہنے والا تھا. تو حرم کے جو مسئولین ہیں جو اس کام کے نگران ہیں انہوں نے بلکہ اس کے کارخانے جس میں وہ کام کرتا تھا وہاں پہ بھی فون کیا, اور اس کے مالک کو نہیں پتا تھا کہ کہاں گیا ہوا ہے. کہا کہ اس طرح سے ایک نوجوان ہے کہ آپ کے یہاں کام کرتا ہے. اس نے ایک تصدیق کی کہ ہاں بالکل یہاں پر کام کرتا ہے, بہت ہی اچھا نوجوان ہے لیکن ایک آنکھ سے نابینا ہے. تو اسی وقت اس نوجوان نے کہا کہ مجھے دونوں آنکھوں سے پورا اچھی طرح سے ٹیسٹ بھی کروائے گئے. واقعتاً بہت ساری آنکھوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دوبارہ آنا ناممکن ہوتا ہے بینائی. اس کی اون پانی لگانے سے جو بچا ہوا پانی تھا اس سے اس کو شفا یابی ملی. تو امام سے دیکھیے منسوب ہر چیز سے اس لحاظ سے شفا یابی مل جاتی. بلکہ صرف یہ تو چلیں پھر بھی پھول تھے جو امام کی قبر سے مس ہوئے تھے, اس کا پانی وہاں پر موجود تھا. تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی دیکھیے وہاں پر عام طور پر جس انداز سے قبر کی صفائی وغیرہ ہوتی, اور باقاعدہ قبر کی صفائی کے لیے مجتہدین وہاں جاتے ہیں اور خود رہبر معظم بھی وہاں پر اکثر جا کر وہاں قبر انور کی جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں. تو جو غبار وہاں پر جمع ہو جاتا ہے, حرم کی صفائی میں جتنا بھی غبار جمع ہوتا ہے, ان سب کا غبار جمع کر کے پھر بعد میں وہاں علماء کے اندر وہ اس غبار کو تبرک کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے, باقاعدہ تبرک کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ رہی بات اس میں. اچھا ایک اس میں ملتا بھی ہے باقاعدہ ایک بات اس کے اندر اور عرض کر دی جائے کہ باقاعدہ حرم امام رضا میں بعض اوقات کچھ جگہوں پر زائرین کے لیے امام رضا سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امام رضا بہرحال ولی عہدی قبول کی تھی, اس کے بعد سکوں پہ ان کا نام آیا تھا. تو بعض اوقات وہ سکہ ابھی ہے جس پہ امام رضا کا نام لکھا ہوتا ہے وہاں تبرکن تقسیم کیا جاتا ہے, اور اس سے مال میں بڑی برکت آتی ہے. امام سے منسوب جو کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے نا وہ بابرکت ہو جاتی, تو وہ انسان اپنے پاس رکھ کے اس کے مال کے اندر بھی برکت آتی. تو دیکھیے منسوب جتنی چیزیں, ایک دفعہ ملتا ہے روایات میں جو حکایات بیان کی گئی ہیں کہ ایک بالکل ایک نابینا ایک شخص جا رہا تھا مشہد امام رضا کی زیارت کے لیے. تو راستے میں ایک نابینا شخص اس کے علاقے کا آیا اور کہا کہ جب وہاں جا رہے ہو تو مشہد سے وہاں پر میرے لیے خاک لے کر آنا حرم کی, میں پیدائشی نابینا ہوں, شاید اس کو لگانے سے میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے. اس زائر نے وعدہ کر لیا. جب حرم امام رضا سے واپس آیا اور وہ نابینا اس کے پاس پہنچا کہ لاؤ وہ خاک, اب یہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا کہ میں تو لانا بھول ہی گیا, اب کیا کروں. اس نے زمین سے ایک خاک اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ میں لے آیا ہوں. اچھا وہ اس کو بڑا اعتقاد تھا کہ یہ واقعتاً وہاں سے لے کر آیا ہے. اس نے فوراً اسی وقت جذبات اور عقیدت میں اسی مٹی کو آنکھوں سے لگایا اور اس کی بینائی اسی وقت واپس آ گئی. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے وہ اصلی مٹی نہیں تھی, وہ مشہد کی مٹی نہیں تھی, اس کے اپنے علاقے کی تھی, لیکن اس نے امام کے نام سے منسوب کر کے دے دی اس کو, اور اس کی بھی اتنی عقیدت تھی. بہت ساری کتابوں کے اندر اس واقعے کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے ان سے منسوب چیز جو اصلی بھی نہیں ہو اس کے اندر بھی وہ اثرات شفا پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کا علی الخصوص
دماغ میں رکھنا چاہیے اور مکمل اعتقاد کے ساتھ. آج کل کچھ ایسے شکوک و شبہات بھی پھیلائے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایک وہابی فکر کے ایک نظریات ہمارے ہاں بھی بہت سارے افراد جو اس طرح سے جاری کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر وہاں پر دسترخوان امام رضا جو مہمان سرا ہے جہاں پر عام طور پر زائرین کو کھانا وغیرہ جو کھلایا جاتا ہے یہ خود بہت شفا بخش ہے. ہر زائر کی بڑی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں ضرور جاؤں اور وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ جو اس کو کھانا کو بنانے والے ہیں اس کو تقسیم کرنے سے پہلے باقاعدہ وہاں پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے, توسل کیا جاتا ہے امام سے اور پھر اس کے بعد اس کھانے کو زائرین کو کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جو خواتین اس کام کے لیے انتہائی باپردہ خواتین اور جو وہاں پر سلاد وغیرہ جو ہے وہ بناتی ہیں اور اس طرح سے باقاعدہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے یہ کہ اتنے زیادہ سوچی کہ زائرین کی خدمت وہاں پر اس انداز سے ہو رہی اور اس دوران اس کا اجر کے طور پر یعنی کہ کیا ہے کہ وہاں پر مسلسل درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے جس دوران یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. خود ایرانی لائن لگا کر باہر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ایرانیوں کے لیے اتنی پرمیشن نہیں ہے کہ اس کی زیادہ تر وہ افراد جو دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں یا ایران سے باہر کے افراد آئے ہوتے ہیں ان کو یہ دسترخوان امام رضا جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. اور تقریباً 9ویں صدی ہجری سے تقریباً 500 سال سے رسم وہاں پر چلی آ رہی. لوگوں نے باقاعدہ اپنی املاک ہوٹلز اور پراپرٹیز خرید کر وقف کی ہیں امام کے لیے اور اس کی آمدنی جو جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری حرم امام رضا بھیجی جاتی. اور اتنا زیادہ طاقتور ہے حرم اس معاملے میں کہ امام رضا کی آج کی جب بھی کبھی علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی ضرورت پیش آئی ہے حکومت ایران کو قرضہ لینے کی تو حرم امام رضا سے قرضہ وغیرہ تک لے کے اپنا کام چلائے. تو بہرحال یہ جو اتنی بابرکت یہ جو دسترخوان ہے یعنی خود میں اپنا ایک ذاتی ایک آپ کو بتاؤں کہ جب سب سے پہلی دفعہ پروردگار نے سعادت دی تھی اور خود حرم امام رضا کی زیارت کے لیے گیا تو اور اکیلے گیا تھا, کوئی وہ بھی نہیں تھا ساتھ میں اور پہلی دفعہ تھا تو تقریباً جتنے بھی دن وہاں رہا کچھ ایسی اطراف کی زیارتوں میں مشغول رہا کہ جو ہمیشہ جو ملنے کا ٹائم ہے 3 ساڑھے 3 بجے رات کو اس کو باقاعدہ ایک ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے, کوپن لیا جاتا ہے حرم امام رضا کی اس دسترخوان کو لینے کے لیے. وہ ٹائم ہمیشہ نکل جاتا تھا یہاں تک کہ آخری دن آ گیا. میں بڑا پریشان ہو کے ادھر سے ادھر جاتا رہا کہیں سے بھی مجھے وہ ٹکٹ جو ہے وہ مل جائے, لیکن ہر جگہ کہا کہ آپ کیونکہ ٹائم پہ نہیں آئے لہٰذا چاہے آپ کا عذر کے زیارات کے لیے گئے ہوئے تھے ادھر ادھر کہیں تھے تو بہرحال عذر قابل قبول نہیں اور نہیں آپ کو دیا جا سکتا. اور اگلے دن کی فلائٹ تھی. بڑا مایوس ہو کے بہرحال دوبارہ پھر حرم امام رضا گیا اور دوبارہ توسل کیا کہ مولا آپ کے در کے ٹکڑے کھائے ہوئے بغیر اسی طرح سے واپس جانا مل رہا ہے اور یہ سعادت مجھ کو نصیب نہیں ہو رہی. اس توسل کے بعد جب میں دوبارہ آیا میرے دل میں خود بخود یہ چیز آئی کہ ایک دفعہ اور ٹرائی کرنا چاہیے, جبکہ آفس کے وہاں ٹکٹ ملنے کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا, لوگ بھی جا چکے تھے. وہاں پہ ایک عالم دین کھڑے ہوئے تھے ایرانی, ان سے جا کر میں نے اپنا ذکر کیا. دونوں اسی وقت کسی آدمی کو بلایا اور کہا کہ یہ غیر ایرانی ہیں اور ان کی کل کی فلائٹ ہے, ان کو ابھی ٹکٹ دو. وہ فوراً وہ شخص وہ کوپن یا ٹکٹ لے کر آیا جس کو لے کر اسی وقت میں بھاگا تقریباً وہاں گیا کیونکہ اس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا تھا, یہاں تک کہ اس دسترخوان کا مجھ کو کھانا وہاں جا کر نصیب ہو گیا. تو توسل امام رضا الخصوص اس سلسلے کے اندر کہ وہ جو ٹکٹ باقاعدہ ملتا ہے یہ بہت اہم ٹکٹ ہے. لوگوں کو اب تو اور زیادہ اس کے لیے شرائط ہو گئی ہیں کہ باقاعدہ کچھ کلاسز وہاں پر اٹینڈ کی جانا ضروری ہے کہ وہ درس اور تدریس باقاعدہ چند کلاسز لے, 3 کے قریب کلاسز ہوتی ہیں اور مختلف رواق بنے ہوئے ہیں پاکستانی اور انڈینز کے لیے. باقاعدہ وہاں پر ایک الگ رواق ہے, ان میں کلاسز لینی ہوتی ہیں, جا کر درس وغیرہ سننے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر وہ دسترخوان امام رضا کا وہ کوپن اس کو دیا جاتا. تو بہرحال خود امام رضا اس سلسلے میں کافی ان کی حکایات بھی ایسی ملتی ہیں کہ خود امام رضا اس دسترخوان کے سلسلے میں, اس کھانے کے سلسلے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کے زائرین اس کو کھائیں. آیت اللہ خادمی اصفہانی وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں مشہد جس جگہ میرا قیام تھا اتفاق سے وہ جگہ بالکل اس جگہ کے پیچھے ہی تھی کہ جہاں پہ دسترخوان کا کھانا تیار ہوتا تھا. اچھا ایرانیوں کو تو آپ کو جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ ان کو یہ سہولت عام طور پر نہیں دی جاتی ہے, باہر والوں کے لیے ہوتی. تو وہاں خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہوتی, خوشبو جو کھانا پک رہا. اور جس دن
میری روانگی تھی، انہوں نے کہا کہ اسی دن جو ہے وہاں پر قورمہ سبزی جو ہے وہ پک رہا تھا۔ اچھا، وہاں پر دسترخوان میں ایک چیز خاص طور پر نوٹ کریں، جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں سبزی لازمی ہوتی، کیونکہ امام رضا کی ایک باقاعدہ روایت ہے کہ امام اس دسترخوان پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے جس پر سبزی موجود نہ ہو، تو ایک سبزی ضرور رکھی جاتی۔ تو میں نے کہا کہ مولا کھانا تو مجھے آپ کا نہیں ملا ہے، لیکن کم سے کم خوشبو تو مجھ کو نصیب ہو گئی۔ بڑی حسرت سے میں نے کہا۔ اس کے بعد بہرحال ہمیں سفر کرنا تھا، گاڑی آئی، گاڑی میں بیٹھ کے گئے، تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے گاڑی خراب ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ گاڑی خراب ہو گئی، جب تک گاڑی بنتی ہے قریبی مسجد ہے آیت اللہ خادمی اصفہان، یا وہاں چل کر نمازی پڑھا دیں۔ تو باقاعدہ اس واقعے کو آیت اللہ خیرازی نے روزنہ ہائے از عالم غیب ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس واقعے کو لکھا۔ تو کہنے لگے کہ وہاں پر میں نماز پڑھانے کے لیے گیا، نماز کے بعد ایک شخص آیا اور دسترخوان امام رضا کا قورمہ سبزی لے کر آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آ کر کہنے لگا کل رات میں سویا تو خواب میں نے امام رضا کی زیارت کی، اور امام رضا نے مجھ سے کہا کل ایک عالم دین تمہارے مہمان ٹھہریں گے، ان کی قورمہ سبزی کی دعوت کرنا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ خود اس انتہائی بابرکت کھانا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے اگر کچھ آپ کا وہاں کھانا بچ جائے، کیونکہ کافی زیادہ ہوتا ہے مقدار میں، ایرانی جتنا عام طور پہ کھانا کھاتے ہیں اتنا آپ کو سمجھ کے دیا جاتا ہے، اس میں ہم 3-4 افراد کھا سکتے ہیں اس میں۔ تو بہرحال جو کھانا بچ جائے اسے وہاں چھوڑ کے نہ آئیں، باہر آ کر ایرانی تقریباً لائن بنائے کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کے ہاتھ سے تقریباً جھپٹ کے لے جانے کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بہت بابرکت کھانا شفا کے لیے اپنے مریضوں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہ وہاں دسترخوان کو بھی اس طرح سے اویل کرنا ہے آپ کو، اور ہر صورت میں اس کا بلکہ روٹی وغیرہ ہو تو اس کے ٹکڑے یہاں پر لے آئیں، اور بعد تک بھی شفا یابی کے لیے مریضوں کو کھلائیں۔ اس کے بعد اندرون حرم ہی کے اندر خود جگمگاتا ہوا امام رضا کے ایک عجیب شان و شوکت، اور خاص طور پر زیر زمین والا جو علاقہ انڈر گراؤنڈ، اس کی تو شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی، یعنی انسان واقعی جنت کا ایک نمونہ جو ہے اس کو وہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جنت میں جس طریقے سے ایک محلات ہوں گے اور شیشے کے وقت دماغ میں ایک تصور آتا ہے، اور ماحول بھی تقریباً جنت کا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ جنت میں کوئی گناہ کا بھی کوئی تصور نہیں، وہاں نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کوئی ٹول لے رہا ہوتا ہے، نہ کسی کی کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو تقریباً وہی جنت جیسا ایک نمونہ حرم امام رضا میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر انڈر گراؤنڈ والا جو ایریا ہے وہ تو واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ عام طور پر وہاں جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں یا تلاوت قرآن وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انڈر گراؤنڈ، وہاں پر ٹی وی کے اوپر بھی جو پروگرام آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ اکثر وہاں پر ریکارڈڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں گے تو اکثر و بیشتر جگہوں پہ اور صحنوں میں نذورات کے آفس ہیں وہاں پر، جہاں پر اپنے ڈونیشنز انسان دیتا ہے۔ یہ بھی ضرور جانے سے پہلے جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق انسان کچھ نہ کچھ مال ضرور ساتھ لے کے جائے۔ دیکھیے آخرت میں ہمیشہ رہنے کی زندگی اور بہت زیادہ زیادہ راہ چاہیے، ثواب جاریہ کی ایک مسلسل سپلائی لائن ضروری ہے اس کے لیے۔ کتنے ہی وہاں دیکھیے جو وہاں پر عام طور پر اس طرح سے مجتہدین بھی دیتے ہیں، اور یہ نذورات آتی ہیں وہاں کے حرم پہ بھی خرچ ہوتی ہیں، اور وہاں کے جو حوضے قائم ہیں، جو دینی طالب علم وہاں پر بن رہے ہیں، آپ کا پیسہ وہاں پر ان لوگوں کے اوپر خرچ ہوتا، اور پھر یہی طالب علم بعد میں بڑے بڑے علماء بنتے ہیں اور مجتہدین انہی میں سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر جتنا دین کی خدمت کریں گے آپ تمام کے تمام اس ثواب جاریہ میں شریک ہوں گے، پھر وہ جتنا آگے علم پھیلائیں گے اور پھر نئے لوگ تیار ہوں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تو دیکھیے تعمیرات ہوتی ہیں وہاں پر، یا جو حرم میں اس طرح سے نذورات ہوتی ہیں، اس کا دسترخوان جو ہے امام کا، اس کے اندر بھی اس کا پیسہ جاتا ہے، یعنی جو لوگ اگر کھاتے ہیں وہ بھی امام رضا کی طرف سے اس کے اندر آپ کا پیسہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے مومنین اور وہاں پہ اس کی تلاش بھی کرتے رہنی چاہیے۔ اتفاق سے ابھی جو ہم گئے تو قوم کا جو حرم ہے اس کے کارپیٹ تبدیل ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے بھی ڈونیشنز وغیرہ کی ضرورت تھی، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا جائے، اس بات کی تبلیغ بھی ہو جائے کہ ایسا کرتے رہنا چاہیے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ ڈونیشن وہاں کے کارپیٹ جو وہاں پر جس میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور حرم میں معصومہ قوم میں، تو آپ لوگوں کی نیابت میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی وہاں پر یہ کچھ عطیہ جو ہے وہ دیا گیا۔ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا خود جا رہے ہوں تو خود جا کر دے دیں، یا کسی کوئی اور زائرین جا رہے ہوں ان کے ہاتھ بھی وہاں پر بھجوایا جا سکتا ہے. تو بہرحال اور الخصوص جتنے بھی زائرین وہاں جائیں تو امام رضا کے حوالے سے اس کی تاکید اور یوں آئی ہے، خمس اپنا ضرور اب تک نہیں نکالا تو وہاں سے عہد کر کے آئیں کہ نکالیں گے، اور مزید پابند ہو جائیں گے خمس دینے کی. روایات کے اندر دیکھیے کچھ لوگ خراسان سے آئے تھے امام رضا کے پاس کہ کہا کہ مولا ہم پر سے خمس کو معاف کر دیجئے. امام نے کہا تم زبان سے تو ہمارے بڑے خالص شیعہ بنتے ہو اور ہمیں ہمارا حق نہیں دینا چاہتے، میں ہرگز خمس کو معاف نہیں کر سکتا. باقاعدہ روایات ہیں. تو اور دیکھیے الگ سے روایات بھی ہیں کہ سب سے پہلے جو داخل جہنم لوگ کیے جائیں گے وہ جن کے حقوق لوگوں کے ذمے ہوں گے. تو بہرحال خمس کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی جائے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ خمس دینے میں تمہارے رزق کی چابی، یعنی تم خمس دینا شروع کرو بس پروردگار عالم تم کو رزق عطا کرے گا. اور خمس نہ دے کر امام رضا فرماتے ہیں خمس نہ دے کر خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. وسائل الشیعہ کی جو روایت، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ خمس لازمی انسان جو ہے وہ دے. اچھا پھر حرم امام رضا میں جو مدفون علماء ہیں اس کے اندر ایک تو ان کا حسن علی نخودکی اصفہانی کا پچھلی مرتبہ بھی آیا کہ اتنے باعظمت تھے کہ طے الارض بھی ان کے نام سے بہت مشہور ہے، کئی یعنی فاصلے جن کے لیے سمٹ جاتے تھے. باقاعدہ کرامات اولیاء سید عباس موسوی محقق نے ان کے متعلق لکھا ہے یہ سب چیزیں. اور جو حوضہ جو رسالہ وہاں پر نکلتا ہے اس کے والیوم 58 میں بھی ہے کہ آپ امور باطنیہ میں یہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی جو وہاں پر مدفون ہیں یہ کمیل ابن زیاد کی روح سے مدد لیا کرتے تھے امور باطنیہ میں. یعنی اتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء وہاں لوگ جاتے ہیں اور کوئی ان کو نہ ان کے قبر کے اوپر جاتا ہے، نہ ان سے کوئی تبسل کرتا ہے، نہ کوئی کسی بھی انداز سے کسی کو بلکہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے. تو وہاں جا کر ان کے قبور کے اوپر بھی باقاعدہ یہ خود اتنے جلیل القدر تھے کہ کمیل ابن زیاد کی روح سے مدد لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے پچھلی مرتبہ بھی شیخ بہائی کا تذکرہ آیا تھا جو حارث حمدانی کی نسل سے تھے، شہید ثانی کے شاگرد تھے، اور خود ان کے اپنے نمایاں ترین شاگردوں میں علامہ تقی مجلسی جو علامہ مجلسی کے والد تھے وہ شیخ بہائی کے شاگرد تھے. ملا صدرہ بھی انہی کے شاگرد تھے. بیوی بھی ان کی عالمہ تھیں، البتہ خود لاولد تھے لیکن سائنسدان بھی تھے اور فلسفی بھی تھے اور فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے اور حکیم بھی تھے اور ریاضی دان میتھمیٹیشین بھی تھے، جادو تک جانتے تھے. اس زمانے میں صاحبان ایمان کو جادو کے ذریعے تنگ کیا جا رہا تھا تو خود شیخ بھائی نے بھی جادو سیکھا تھا. اب آج کل تو خیر جائز نہیں ہے. تو ان کی قبر پہ بھی انسان ضرور جائے، اور قبر پہ جانے کا بھی دیکھیے ایک پیغام ہے. وہاں جتنی بھی زیارت ہیں ان سب کا ایک پیغام ہے. جب آپ قبر کے اوپر جا رہے ہیں شیخ بہائی کے اور اتنے فضائل کے اتنے سب کچھ علوم کے ماہر تھے تو خود کوئی بھی دعا کر کے نہیں آتے کہ آپ علم میں کسی قابل ہو جائیں کہ لوگوں کی محمد و آل محمد کے علوم کی کوئی خدمت کر سکے، آل محمد کی کوئی علمی اعتبار سے کوئی خدمت کر سکے. قبروں پہ جانے کا بار بار کہ وہاں جاؤ، ان کی معرفت حاصل کرو. اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کی صرف عظمت کے قائل ہو کے نہ آ جاؤ، خود بھی کچھ قابل بننے کی کوشش کرو. تو اس لحاظ سے ایسی گھڑی بھی ایجاد کی تھی انہوں نے کہ جو بغیر چابی کے مسلسل چلتی تھی. اور باقاعدہ جو انہوں نے مینار، یہ جو مینار ہے حرم امام رضا میں، یہ سب شیخ بہائی کے تعمیر کردہ کہ ان کو خاص فاصلے سے اگر چاروں میناروں کو دیکھا جائے تو بالکل برابر برابر نظر آتے. کتنی کوشش کی ہے ان کے میناروں کو دیکھ کے. ایسی ٹیکنیک شیخ بہائی کی تھی کہ امام خمینی کے جو مزار ہے تہران میں اس میں بھی یہی مینار بنانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ہر جگہ وہ ایک سائز کے نہیں نظر آتے، 1.5 نظر آتے ہیں 2 کے بجائے. یعنی ایک جو سامنے ہوگا وہ بڑا نظر آئے گا، جو اس کے پیچھے ہوگا وہ ذرا نیچے کی طرف چلا جائے گا. نہیں، ایک ہی سائز ان کا اس انداز سے نظر آتا ہے. خیر وہ تو اس کے علاوہ خود ان کی حرم میں ہی ایک باقاعدہ اوقات نماز کے سلسلے میں ایک گھڑی ٹائپ کی جو ہے، جو کہ شاخص جتنا سایہ پڑتا ہے اس کے لحاظ سے ایکوریٹ وقت کون سا ہوگا نماز کا، یہ بھی وہیں پر موجود ہے. یہ بھی کوئی شخص دیکھ سکتا ہے. شیخ بہائی کی اپنی یعنی جس اعتبار سے اتنے بڑے سائنسدان تھے اس زمانے میں کہ کہتے ہیں کہ موجودہ گھڑیاں ہماری جو ہے وہ غلطی کر سکتی، شیخ بہائی کی گھڑی غلطی نہیں کر سکتی.
تو بہرحال اچھا عملیات کے بھی اتنے زبردست ماہر تھے کہ علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی عملیات کی کلاسز لینے ان کے پاس آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مکاشفے سے یہ تک پتہ چلا لیا تھا کہ میں مروں گا کس وقت، اپنے وقت موت کا وقت تک پتہ چلا لیا تھا شیخ بہائی نے، اور دفن کے لحاظ سے وصیت کر کے گئے تھے کہ مجھے مشہد مقدس میں دفن کیا جائے. تو بہرحال وہاں ان کی اس طرح سے یہ گھڑی بھی. تو یہ شیخ بہائی جو ہیں ایک باقاعدہ ملتا بھی ایک واقعے کے اندر، شیخ بہائی ایک دفعہ کچھ علماء کے ساتھ، ملا محسن فیض کاشانی بھی تھے اور کچھ اور علماء بھی تھے، اور وہیں پر ایک فقیہ تھے سید ماجد بحرانی، یہ وہاں پر آئے ہوئے تھے. شیخ بہائی ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح لے کے تسبیح پڑھ رہے تھے. اچانک سے سب لوگوں نے دیکھا کہ شیخ بہائی کی تسبیح سے پانی جاری ہو گیا. تو سید ماجد، اچھا علمی محفل ہے، فقہا بھی موجود ہے، سید ماجد بحرانی فقیہ تھے. شیخ بہائی نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے جو پانی میری اس سے ٹپک رہا ہے تسبیح سے، اس پانی سے وضو جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو شیخ ماجد بحرانی نے اسی وقت مسئلہ بتایا کہ یہ ایک تصوراتی پانی ہے، نہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے نہ زمین سے نکلا، لہٰذا اس سے وضو جائز نہیں. شیخ بہائی نے اس جواب کو بڑا پسند کیا. تو دیکھیے وہاں کا بھی یہی پیغام ہے شیخ بہائی کا کہ باقاعدہ وہاں جا کر کسی بھی اعتبار سے کتنے علوم اور فنون ہیں ان کی قبر پہ جائیں تو دعا کر کے آئیں کہ پروردگار ہمیں بھی کسی قابل بنا دے کہ ہم کچھ خدمت کر سکیں دین. اس کے بعد وہاں شیخ تبرسی کی قبر ہے نمایاں ترین، ان کی قبر پہ بھی انسان ضرور جائے. امین الاسلام کے نام سے شیخ تبرسی مشہور ہیں، اور ان کا وہ مشہور ترین واقعہ ہے کہ جب سخت بیمار ہوئے تھے اور کوما کی حالت میں چلے گئے تھے تو لوگ ان کو مردہ سمجھ کر دفن کر کے آ گئے. اچھا جب قبر میں آکسیجن کم ہونے لگی تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش آ گیا. اچھا اس زمانے میں تازہ جو ہوتے تھے مردہ دفن ہوتے تھے تو کیونکہ عالم دین تھے، کفن چور وہاں پر فوراً کفن کی تلاش میں آتے تھے کہ اور کہ کفن خراب نہ ہو جائے تو فوراً ہی قبر سے کفن کو نکال لیا کرتے تھے. اچھا ابھی جب قبر میں آکسیجن کم ہونے لگی اور ہاتھ ادھر ادھر لگا کے دیکھا تو احساس ہو گیا کہ مجھے غلط فہمی میں دفن کر دیا گیا مردہ سمجھ کر. اسی وقت انہوں نے نظر کی کہ پروردگار اگر میں یہاں سے ساتھ خیریت کے ساتھ نکل گیا تو میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کہ میں ایک تفسیر قرآن لکھوں گا. دیکھیے اس موقع پر بھی علوم دین کے حوالے سے نظر کی انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ مثلا میں اتنی دیگیں پکواؤں گا، نہیں، ہمارے ہاں ساری نظریں فقط کھانے پینے سے متعلق رہتی ہیں، علم کی خدمت کے لحاظ سے. اسی وقت وہ کفن چور آیا اور جب کھودتے کھودتے اس کا اندر ہاتھ گیا تو شیخ علامہ تبرسی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ چیخا چلایا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کہا کہ ہاتھ تمہارا ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ مجھے غلط فہمی میں دفن کر دیا گیا. جب وہ سیٹل ڈاؤن ہوا ذرا اور ان کا ہاتھ انہوں نے نہیں چھوڑا اور کہا کہ میں تمہیں ضرور بے ضرور انعام و اکرام سے نوازوں گا اگر تم مجھے یہاں سے زندہ سلامت نکال کے گھر لے جاؤ. بہرحال اس کو بات سمجھ آ گئی، اس نے پھر اس کے بعد قبر کو کھودا، شیخ علامہ تبرسی کو اپنے کندھے کے اوپر لاد کے ان کے گھر لے کے گیا. وہاں کی بھی ایک الگ تفصیل ہے جو زیادہ ڈرامائی طور پہ اگر بیان کرتا تو اس کو باقاعدہ ایک ہارر کے طور پہ بھی بیان کیا جا سکتا تھا، گھر والے دیکھ کے بھاگ گئے اور یہ سب کچھ ہوا. تو بہرحال شیخ یہ علامہ تبرسی کی باقاعدہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت انہوں نے نظر کی، اور پھر یہی علامہ تبرسی کہ جو کہ اس زمانے میں جو قطب راوندی بہت ہمارے مجتہد گزرے ہیں، اور یہ وہی قطب راوندی ہیں کہ جو جن کی اپنی جب قبر کھودی گئی تھی تو ان کا جسم صحیح و سالم نکلا تھا 70 سال کے بعد. قطب راوندی روایات میں ملتا ہے کہ قطب راوندی نے ان کی نماز جنازہ بھی علامہ تبرسی کی پڑھائی تھی، اور علامہ ابن شہر عاشوب انہوں نے یہ بھی اس میں موجود تھے، ان کو اطلاع کی گئی، پھر اس کے بعد نماز جنازہ وغیرہ پڑھی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے آ کر اپنی نظر پوری کی اور تفسیر مجموع البیان لکھی. تفسیر مجموع البیان علامہ تبرسی. علامہ امینی نے باقاعدہ شہداء الفضیلہ میں اور اس کے بعد اس کے اندر بھی اس کی تفصیل لکھی اور کہا ہے کہ علامہ تبرسی کو بعد میں قتل کیا گیا تھا، یعنی شہید کیا گیا تھا علامہ تبرسی. کچھ میں ہے کہ ان کو زہر بھی دیا گیا تھا، اور سلطان سلجوقی جو تھا اس نے ان کو زہر دیا تھا. اور دیکھیے عام طور پر ہماری جو کتابیں ہوتی ہیں یہاں پر اس کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اس طرح سے تصرفات کیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنا وہ
دشمنان اہل بیت جو تھے ان کو بہت گلیمرائز کیا جاتا ہے ان کی شخصیت کو. تو سلطان سلجوقی کی بہت تعریفیں, اور سبکتگین کی آپ نے بڑی تعریفیں سنی ہوں گی کہ سبکتگین وہ تھا کہ جس نے حرم امام رضا کو باقاعدہ منہدم کیا تھا, روضے کو, سبکتگین. تو بہرحال اس کے بعد ان کے جسم کو بہرحال وہاں سے منتقل کیا گیا. قتل گاہ پہ پہلے دفن ہوئے تھے, قبرستان تھا, پھر حرم کو جب وسعت دی گئی تو باغ رضوان کے نام سے وہاں پر باقاعدہ مستقل طور پر ان کو دفن کیا گیا. اور جس وقت قبر کی منتقلی ہو رہی تھی تو شیخ طبرسی کی, علامہ طبرسی کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم نکلا تھا. تو دیکھیں بہرحال یہاں پر بھی علوم کا فروغ, یہ سب کچھ ہے. اس کے علاوہ شیخ حر عاملی کی قبر مبارک بھی ہے وہیں پر ہی. حضرت حر کی نسل سے ہیں شیخ حر عاملی. ان کے والد بھی عالم تھے, والدہ بھی عالمہ تھی, اور باقاعدہ صحن انقلاب کے ایک گوشے کے اندر شیخ حر عاملی جو ہے وہ دفن ہے, جبکہ لبنان سے ان کا تعلق تھا لیکن جبل عامل کے علاقے سے, لیکن مشہد میں یہاں آ کر دفن ہوئے. اور باقاعدہ وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ کے نام سے جو کتاب ہے, بہت ہی معرکۃ الآراء, سارے مجتہدین اس سے استفادہ کرتے ہیں, جس کے اندر 35,828 احادیث ہیں, یہ شیخ حر عاملی نے لکھی. اور باقاعدہ ابواب بنا کر 20 سال کی محنت لگی اس کے اندر. اور آج بھی ان کے ہاتھ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب آستان قدس رضوی جو ہے, وہاں پر بہت بڑا کتب خانہ ہے, لائبریری ہے حرم امام رضا میں, اور بہت پرشکور شان و شوکت والی جو ہے لائبریری ہے. وہاں پر ان کا باقاعدہ وہ قلمی نسخہ بھی آج تک موجود ہے. طالب علم وہاں جاتے ہیں اور مختلف اپنے نوٹس وغیرہ جو ہیں وہ بناتے ہیں. اچھا, اس کا سافٹ ویئر بھی باقاعدہ اویلیبل ہے. علامہ طبرسی کے متعلق ملتا ہے کہ 1088 کا جو ہجری کا سن تھا, یہ باقاعدہ گئے تھے حج کرنے کے لیے. ایران سے تقریباً 80 علماء وہاں گئے تھے, جو کہ علامہ طبرسی کے علاوہ سب کے سب شہید کر دیے گئے. کہ کوئی بیمار شخص تھا, انہیں ایک بیمار عالم دین یا کوئی بیمار ایرانی جو قافلے میں تھا, طواف کے دوران جب زیادہ رش ہوا تو اس بیمار کو نا الٹی کسی کیفیت ہوئی, وامٹنگ. تو اس نے کہ حرم کے صحن کے اندر وہ نہ گر جائے, اس نے اپنے قمیص کا جو دامن ہے اس کے اندر اس کو لے لیا. لوگوں نے اسی وقت سے, کیونکہ دشمنی تو پہلے سے چلی آ رہی ہے, تعصبات, تو لوگوں نے چلانا شروع کر دیا کہ رافضی ہے کہ جو صحن میں نجاست گرانے کے لیے آیا ہے. اسی وقت بے دردی کے ساتھ اس ایرانی کو قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد 80 علماء کا جو وفد ایران سے آیا ہوا تھا ان سب کو بھی قتل کیا گیا. تو مکے کے جو مقامی سادات تھے انہوں نے شیخ حر عاملی کو باقاعدہ اس وقت پناہ دی اور ان کو پھر باحفاظت یمن جو ہے بھجوانے کا انتظام کیا گیا. اس طرح سے علامہ طبرسی قتل ہونے سے بچ گئے تھے, نہیں, شیخ حر عاملی قتل ہونے سے بچ گئے تھے. تو بہرحال آپ دیکھیں اتنا عظیم مقام جوار امام علی رضا میں ان علماء کو حاصل ہوا. تو دیکھیں احادیث کی خدمت کی, علوم آل محمد کی کتنی زیادہ خدمت کی, تو اس کے بعد جوار نصیب ہوا. یا ہمارے ہر فاسق و فاجر شخص کو جو کہ انتقال کر رہا ہوتا ہے, ہمارے ہی جیسا شخص ہوتا ہے وہ, اس کے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں اس میں جوار محمد و آل محمد فری میں اس کے لیے تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے. خیر پروردگار سب کو نصیب کرے اور وہ اس قابل کسی طور پر جو ہے اپنے کرم سے ان کو بنا دیا جائے کہ ان کے جوار میں وہ پہنچ جائیں. لیکن اصل میں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوار میں وہ افراد دفن ہیں کہ جنہوں نے خدمت دینیا کی ہے, کوئی دینی خدمت انجام دی, وہ اس وقت بھی ان کے قریب جو ہے وہ مدفون. تو بہرحال یہ دماغ میں اس لحاظ سے رکھنا چاہیے. بس ایک آخری اس کے اندر زیارت جو ہے وہ اور بتا دی جائے, اور وہ ہے مسجد گوہر شاد اندرون حرم. گوہر شاد امیر تیمور جو تھا اس زمانے میں, اس کی جو بہو, اس کا جو بیٹا تھا شاہ رخ, اس کی بیوی کا نام تھا گوہر شاد. انتہائی دیندار عورت تھی, انتہائی باپردہ عورت تھی, یعنی بادشاہ کی بہو, اور آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. چاہتی تھی کہ حرم امام رضا میں ایک شاندار مسجد تعمیر کروں. اس کا نام تھا گوہر شاد. دیکھیے آج تک اس کا نام باقی ہے, مسجد گوہر شاد کے نام سے. اچھا, اس نے ایسے مزدور اور معمار بھرتی کے جن سے باقاعدہ شرائط نامہ لکھوایا گیا کہ تعمیر حرم امام رضا کی جو مسجد ہے, اس کا کوئی بھی کام جب بھی وہ کریں گے, کوئی بھی مزدور بغیر وضو کے کوئی کام نہیں کرے گا. کو شرائط نامہ لکھوائے گا, کوئی مزدور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا, کوئی بد زبانی نہیں کرے گا, حرم کے احترام کا مکمل خیال کرے گا, اور مسلسل ذکر خدا زبان کے اوپر انجام دیتے ہوئے تمام تعمیرات اس مسجد کے کام کرے گا.
بار برداری کے جو جانور جو سامان وامان کو لے جانے کے لیے ہوں گے ان میں کوئی بھی جانور کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جائے گا، کسی پر اس جانور کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا جائے گا، خواہ زیادہ چکر کیوں نہ لگانے پڑیں، جتنے چکر لگائیں گے اس کا دگنا کرایہ میں اپنے پاس سے ادا کروں گی۔ دیکھیے گوہر شاد، کسی جانور کو مارا نہیں جائے گا، اور گاہے بگاہے وہ گوہر شاد معائنے کے لیے بھی آتی تھی۔ جب معائنے کے لیے آتی تھی تو مسجد کا اور حرم کا وہ علاقہ خالی کروا لیا جاتا تھا تاکہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو اور نقاب اتار کے پھر وہ معائنہ کرتی تھی۔ ایک دفعہ باقاعدہ آواز لگائی گئی، سب حرم کو خالی کروا لیا گیا، مزدور ایک جو مینار پہ چڑھا ہوا تھا اس کو آواز نہیں آئی۔ دیکھیے جو یہاں کی تاریخ بتائی جاتی، آواز نہیں آئی، وہ کام کرتا رہا، اس نے نقاب اتار کر اور شروع کر دیا معائنہ کرنا۔ اس مزدور نے جو اوپر سے دیکھا تو جیسے کہ عام طور پر ڈراموں وغیرہ میں بھی آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ عاشق ہو گیا ان کا، یعنی باقاعدہ اس کی تاریخ ہے۔ اچھا یہ بتا دیا جائے کہ اس طرح کا جو عشق ہے یہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ حرام ہے، اور اتنا زیادہ اس کے اندر گرفتار ہوا کہ یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا۔ عشق مجازی کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے تمام اس میں بیمار بھی انسان ہو جاتا ہے۔ اچھا مینار کا بہت ماہر تھا، کام سارا رک گیا، بہت مختصر کر کے وقت ختم ہو گیا، اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ اچھا کیونکہ بہرحال گوہر شاد بہت رحم دل تھی، جانوروں تک پہ اتنا رحم کرتی تھی، تو اس مزدور کی عیادت کے لیے گئی اور کہا کہ کم سے کم اس کو تو کسی طور پہ مکمل کرو مینار کو۔ اس نے کہا کہ مینار مکمل کرنے کی میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ مزدور نے کہا، حیران رہ گئی، کہنے لگی ارے میں شادی شدہ عورت ہوں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، اپنے شوہر سے طلاق لے لو۔ ایک اور بات بتا دی جائے، فقہی مسئلہ ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کو نکاح کا پیغام دینا یہ حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت طلاق رجعی کی حالت میں بھی ہے تو اس سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ یا بات چیت کہ اب تو تمہارے شوہر سے طلاق ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں گے، یہ والا بات چیت کرنا بھی حرام۔ طلاق رجعی میں بھی شوہر جو ہے وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، ابھی تک وہ پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر بلکہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ تو وہ حیران رہ گئی، کہا کہ نہیں تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لے لینا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایک شرط جب یہ لگا رہے ہو تو ایک شرط میری بھی، کہ تمہیں کم سے کم 40 روز تمام نمازیں اس مسجد کے اندر اس انداز سے ادا کرنی ہے کہ غیر خدا کا کوئی خیال تمہارے دماغ میں نہ آئے، مکمل اخلاص کے ساتھ تم انجام دو گے، تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لے کے تم سے شادی کر لوں، کسی غیر خدا کا یہ تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا مجھ سے۔ اچھا وہ روزانہ اس نے قبول کر لیا، روزانہ مسجد میں آنے لگا اور روزانہ آ کر نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے لگا، اور اس دوران مینار کی تعمیر کا کام بھی کرتا گیا۔ اچھا جیسے جیسے 40واں دن قریب آ رہا تھا، گوہر شاد دل کے اندر بہت پریشان تھی، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا، اللہم صلی علی محمد۔ کہا کہ شوہر سے میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس نوجوان کا دل بھی میں توڑنا نہیں چاہتی، مولا آپ ہی کوئی حل بتائیے۔ 40 روز گزر گئے، وہ نوجوان آ گیا، پوچھا کہ ہاں کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں 40 روز مکمل ہو گئے۔ کہا اب کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے، کیا میں طلاق لے لوں اپنے شوہر سے؟ اس نے کہا نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، مجھے اپنے پروردگار کے عشق حقیقی کی دولت اب مجھ کو مل گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب مجھے کسی دنیاوی عشق کو حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسجد کے مکمل ہونے تک حرم امام رضا میں روزانہ نوجوان اس لحاظ سے وہاں آتا رہا۔ اس کے بعد مسجد کے مکمل ہونے کے بعد جو پہلا پیش امام بنا ہے مسجد گوہر شاد کا، وہ یہی نوجوان تھا، یہ نوجوان مزدور۔ آیت اللہ شیخ محمد صادق حمدانی جو زمانے میں فقیہ تھے، ان سے باقاعدہ پھر علم دین اس نے حاصل کرنا شروع کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال مکمل اخلاص کے ساتھ اس نوجوان اور اس گوہر شاد کا جو اخلاص اس کے اندر تھا، اور اس لحاظ سے جو ثواب جاریہ کے کاموں کی اس کی نیت تھی کہ ایسی مسجد میں بناؤں مکمل اخلاص کے ساتھ، آج تک اس کا نام اس مسجد کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسجد گوہر شاد حرم امام رضا کی مشہور ترین جو ہے مساجد کے اندر سے ہے،
اور دیکھیے اب اس کے بعد جتنے بھی ابھی جیسے کہ آپ سے کہا تھا کہ جو بھی آپ وہاں پر نذورات میں دیتے ہیں وہاں جتنے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں ان سب کے نمازوں کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں, جتنی جماعت وہاں پر ہوتی ہے ان سب کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں, ان سب کے ثوابوں میں. تو سوچیے اس گوہر شاد اور اس نوجوان نے جو اخلاص کے ساتھ کام کیا تھا ان سب کے ثوابوں میں وہ نوجوان شریک ہوں. تو اس خاتون نے جو اس وقت کی جو عفت معابی اور تقوی جو دکھایا تھا اس کے لحاظ سے, اور جتنے بھی عفت معاب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادیوں میں تاخیر بھی ہو رہی ہے اور وہ عزت و عفت کے ساتھ پھر بھی بغیر گناہ کیے رہ رہے ہیں, ان سب کے لیے بھی سب مل کر بآواز بلند ایک درود بھیجیے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ اندرون حرم کی کچھ زیارتیں تھیں کہ جن کو مکمل کیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہم اطراف حرم یا حرم سے جو باہر کی جتنی زیارتیں ہیں ابھی مشہد کی وہی زیارتیں ختم نہیں ہوئیں, اور اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو مکمل کریں. اس کے بعد تہران کی بھی زیارتیں ہیں اور اس کے بعد قم کی زیارتیں بھی ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی تفصیل اگلی نشست کے اندر بیان کی جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء